الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمدی مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمت اور برکت نازل فرماتا رہے۔ محبت سے ایک مرتبہ سب مل کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی یہ جمادی الثانی کا اس مبارک مہینے کا پہلا جمعہ ہے، اور ہمارے حیدرآباد میں اس مہینے کو حسین شاہ ولی کا مہینہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ مہینے میں سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقدس اولاد میں سے جو بزرگ ہے، جن کا مزار ٹولی چوکی شیخ پیٹ میں موجود ہے، حضرت سیدنا حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس آتا ہے۔ اس لیے جہاں اس کا نام جمادی الثانی ہے تو وہاں پر ایک بزرگ کی نسبت سے اس کو حسین شاہ ولی کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ مبارک مہینے میں جو ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس مبارک آتا ہے۔ انشاءاللہ وہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے ہم عرض کریں گے۔ الغرض آج کا یہ جمعہ جمادی الثانی کا ہمارا ٹاپک رہے گا کچھ اہم، اور اس ٹاپک کا نام ہے دل کی صفائی۔ اس کو قبل اس کے کہ اپنے ٹاپک پر آؤں، آئیے سب سے پہلے طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو آپ سنتے چلیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں
درود پڑھنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ درود پاک کے متعلق جو ہے کئی احادیث پاک کتابوں میں بڑے بڑے اکابر محدثین نے لکھی ہے، اور کئی بزرگان دین نے درود پاک کے فضائل میں بہت سے عجیب و غریب واقعات بھی لکھے ہیں۔ ایک حدیث پاک جو مکاشف القلوب کتاب میں موجود ہے، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے مکاشف القلوب، اس کتاب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے ایک فرشتے کو کہتا ہے کہ وہ جو عرش کے نیچے سے جو ایک لہر بہہ رہی ہوتی پانی کی، اس میں غوطہ زن ہو، اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ جو ہے وہ غوطہ زن ہوتا ہے، اور اس فرشتے کے متعلق احادیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے 70,000 بازو رہیں گے، اور اس کے 70,000 سر ہے، اور ہر سر میں 70,000 زبانیں موجود ہیں، اور ان 70,000 زبانوں میں الگ الگ طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، یعنی اللہ کا وہ فرشتہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اب یہ فرشتہ اللہ کے حکم سے جب صحیح عرش کے نیچے بہنے والی ندی میں غوطہ زن ہوگا، غوطہ لگائے گا اللہ کے حکم سے، تو جب باہر نکلے گا اور اپنے پروں کو جھٹکے گا تو اس ہر پر سے پانی جو ٹپکتا ہے اس کے ہر ٹپکے سے اللہ ایک اور فرشتے کو پیدا فرمائے گا، ایک ایک ٹپکے سے ایک فرشتے کو پیدا فرمائے گا۔ پھر وہ تمام کے تمام جو پیدا ہونے والے فرشتے، اور وہ جو فرشتہ ہے جس کی 70,000 زبانیں، 70,000 سر ہے، وہ تمام کے تمام درود پڑھنے والے کے حق میں مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ لہذا درود پاک کے اتنے فضائل احادیث پاک میں آئے ہیں جس سے پڑھ کر انشاءاللہ آپ کا سینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں اکثر بیان شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ درود کثرت سے پڑھا کریں، روزانہ پڑھا کریں، اس کے بے شمار فضائل احادیث پاک میں موجود ہے۔ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، مشکلوں کو دور فرماتا ہے۔ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ درود پڑھنے سے دنیا کی بھی مشکلیں حل ہوتی ہیں، قبر کی تکلیفیں بھی دور ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب وہ بندہ جائے گا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس درود پڑھنے والے اپنے غلام کو پہچان کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لہذا بے شمار درود پاک کے فضائل جو ہے احادیث پاک میں موجود ہیں۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم تمام کے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبت اور عقیدت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھیے، سب مل کر پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، درود پاک کے فضائل کو آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے اپنے عنوان دل کی صفائی پر ہم فوراً جاتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا اسلام جو ہے جہاں ہمارے ظاہری صفائیت کے لیے قرآن پاک میں تاکید فرماتا ہے، کئی آیتیں قرآن پاک میں موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ طہارت کے بارے میں، پاکیزگی کے بارے میں جو ہے ارشاد فرماتا ہے، اور ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔
یہ آیت مبارکہ بھی موجود ہے قرآن پاک میں کہ مطہرین یعنی پاکیزہ لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور اکثر آپ نے بچپن سے یہ حدیث پاک سنی بھی ہوں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ اب پاکیزگی کو لے کر کئی قرآن میں آیتیں موجود ہے، احادیث پاک موجود ہے، لیکن اگر ہم اپنے خود کو غور کریں، انسان کو اگر غور کریں تو انسان جو ہے دو چیز کا مجموعہ ہے جس کو ہم انسان کہتے ہیں۔ لیکن اگر بزرگان دین کو دیکھا جائے تو بزرگان دین جو ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر ہم غور سے سنیں ایک ایک بات، کون آ رہا جا رہا، میرے پر توجہ دے کہ آج کچھ باتیں جو ہے اہم ہوگی، آپ اس کو توجہ سے فرمائیں۔ تو خود بزرگان دین نے، میں نے آپ کو بھی یہ بات کہا کہ انسان دو چیز کا مجموعہ ہے، یعنی ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے جس کو جسم کہتے ہیں، اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں، دل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی روح اور جسم کے مجمع کہتے ہیں ملانے کو، روح اور جسم کے مجمع کا نام انسان ہے، اسی کو انسان کہتے ہیں۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے بارے میں فرمایا کہ تمہارا ظاہر پاک ہو، یعنی بغیر پاکی کے آپ عبادت نہیں کر سکتے، بغیر پاکیزگی کے آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ پاکیزگی یعنی پاکیزگی ظاہر اگر آپ کا پاک ہو تو لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ظاہر آپ کا صاف ستھرا ہو تو لوگ اپنے قریب بھی آپ کو بٹھائیں گے۔ یعنی اگر عقلی طور پر بھی سوچا جائے تو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا یہ تو ایک ایمان والے کو چاہیے کہ یہ معلوم ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے ہی، لیکن اگر عقلی طور پر بھی سوچا جائے اور دیکھا جائے تو اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا عقل بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہاں جو بندہ اپنے آپ کو پاک اور ستھرا رکھتا ہے، معاشرے میں، سوسائٹی میں، دوستوں میں، محلوں میں اور آپس میں وہ جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، سب میں اس کی عزت بڑھ جائے گی۔ لہذا ظاہر پاک رکھنے کا حکم قرآن پاک میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو پاکی کو اختیار کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر عقل سے بھی سوچا جائے تو پاکی کے کئی فائدے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ اب ظاہر سے مراد کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، اور جہاں اکثر آپ بیٹھتے ہیں وہ پاکی کا خیال دیکھ کر ہی بیٹھتے ہیں، وہ بھی جگہ بھی پاک ہو، جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، بدن پاک ہو، جگہ پاک ہو۔ تو ایسے پاک جگہ ہی پر آپ کی اللہ بیٹھ کر ہم جب عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اس کی عبادت کو اللہ قبول بھی فرماتا ہے۔ یعنی طہارت کے مسئلے میں ایک مسئلہ یہاں کلیئر یہ ہو گیا کہ جہاں آپ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے پاکی کا ہونا ضروری ہے، اور اس سے مراد جسم پاک ہونا، لباس پاک ہونا، تو جس جگہ آپ عبادت کرتے ہیں وہ جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو خیر یہ ظاہری چیز ہے پاکی، لیکن قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت دی، اور قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے ھدی للناس، یہ کلام لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور ھدی للمتقین قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے کہ اس سے بے شک متقی اور پرہیزگار لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو جہاں قرآن پاک آپ کے ظاہر کو پاک اور ستھرا رکھنے کا حکم عطا فرما رہا ہے، وہی قرآن پاک قد افلح من تزکیٰ کہہ کر آپ کے باطن یعنی آپ کے دل اور روح کو پاک کرنے کا حکم عطا فرما رہا ہے۔ قرآن میں جہاں ظاہر پاک کرنے کے بارے میں قرآن کی آیتیں موجود ہے، تو آپ کے باطن پاک کرنے کے لیے بھی قرآن پاک میں آیات جو ہے موجود ہے، قد افلح من تزکیٰ۔ علماء اس کی تفسیر میں بتاتے ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد افلح من تزکیٰ، کامیاب وہ ہو جاتا ہے جو اپنے دلوں کو پاک و ستھرا کر لیتا ہے۔ تو ظاہر کو بھی پاک کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، باطن کو بھی پاک کرنے کا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب اس کو پاک کیسے کرے، اس کے فائدے کیا ہے،
بات ظاہر تو ہم پانی سے پاک کر دیتے ہیں، یعنی ہمارے بدن پہ گندگی لگ جائے، لباس پہ گندگی لگ جائے، کہیں جگہ پہ کچھ گندگی لگ جائے تو اس کو صاف کس طریقے سے کرتے ہیں؟ ہم پانی کے ذریعے صاف کرتے ہیں۔ لیکن جس کا باطن گندا ہو جاؤ، دیکھیں باطن اندر کا حصہ جو ہوتا ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، دل والا حصہ، کیونکہ دل سارے جسم کا بادشاہ ہوتا ہے۔ وہ میں آگے چل کر آپ کو سمجھاؤں گا، تو پھر اس کو صاف کیسے کریں؟ اگر باطن میں، اور باطن کی گندگی کیا ہے؟ ظاہر کی گندگی، پیشاب نہ جانے غلیظات اور کچھ لگ جائے بدن پر، لباس پر، جگہ پر، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو گندگی لگ گئی ہے، پاک کرنا۔ یہ تو آپ کو ظاہری گندگی دکھتی بھی ہے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ بھی ہم کو معلوم ہے، پانی سے صاف ستھرا کر لیتے ہیں، لیکن جو باطن کی گندگی کیا ہے وہ تو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس گندگی کا نام کیا ہے اور اس کو صاف کیسے کیا جائے گا؟ تو آج کا میرا ٹاپک اسی پر ہوگا انشاءاللہ۔ پہلے باطن کو سمجھنا ہے تو پہلے اور کلیئر میں آپ کو بات بتاتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھنا ہے، باطن کو سمجھنا ہے تو آپ سب سے پہلے خود کو سمجھے کہ ہم ہیں کیا اور ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ پہلے ہم ہیں کیا؟ ہم انسان ہیں الحمدللہ، اور اللہ کا شکر احسان ہے کہ انسان بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، بولتے رہیے سبحان اللہ، اپنے حبیب کی امت میں۔ ورنہ آپ دیکھیں کئی حدیثیں موجود ہے، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے بڑے بڑے نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، یا اللہ کہ ہمیں تو نبی نہ بناتا، تیرے حبیب کا امتی بنا دیتا تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ ہو کہ عاجزی کے ساری ہے، نبوت والا بھی درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔ نبوت والا سیدھا بیٹھو، میں تو باہر جاؤ، باہر جا کے بیٹھو، دو دن بعد پڑھے مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اب غور کریں، میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبیوں نے دعا مانگی کہ نبوت بھی کوئی کم درجے کی بات نہیں ہے، یہاں حضور کی عظمت بتانا مقصد ہوتا ہے، حضور کے فضائل بتانا مقصد ہوتا ہے کہ حضور کا مقام مرتبہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا ہے کہ بڑے بڑے انبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی کہ حبیب میں ہمیں پیدا فرماتا۔ لہٰذا پھر لاکھ لاکھ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر اپنے فضل کرم سے، بس بغیر کوئی محنت کے، ہماری بغیر کوئی محنت کے، اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے اس کے حبیب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ ایک تو انسان بنایا، جانور نہیں بنا، حیوان نہیں بنا، انسان بنایا، اور دوسرا پھر اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، اور تیسرا کرم بارہ کرم اللہ کا یہ ہے کہ ہمیں سنی سچا اور پکا مسلمان بنایا۔ کئی بدعقیدہ جماعتیں یہاں پر آ گئے، کئی بدعقیدہ وہابی کے قسم کے لوگ ہیں جو نہ جانے کیا کیا ان کے عقیدے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا اور سنی مسلمان بنایا ہے۔ تو پہلے اگر ہم اپنے آپ کو سمجھیں ہم ہے کیا، تو یہ باطن والی گفتگو آپ کو سمجھ میں آئے گی، روح کیا ہے، دل کیا ہے، آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اگر ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ یہ ہے کیا، روح کیا ہے، دل کیا ہے، تو ہم پہلے ہم سمجھیں اپنے آپ کو ہم ہے کیا اور ہمیں کیوں پیدا کیا گیا۔ ہم انسان ہیں، اور انسان ہے تو انسان کس کو کہتے ہیں؟ تو روح اور جسم جس کو ملا دے، روح اور جسم جو مل جائے تو اس کو انسان کہتے ہیں۔ بہت میں اہم گفتگو کر رہا ہوں، بالکل آپ توجہ سے سنیں میرے بات کو۔ لیکن بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں، اور حدیث پاک میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے آپ کو سمجھ جاتا ہے، یعنی جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھے بات کو۔ تو باطن کی بات ہے، طریقت کی بات ہے۔ اصل بزرگان دین اپنے خانقاہوں میں یہ جو تقریر کرتے تھے، مریدوں کو بٹھا کر اسی بات کی تقریر کرتے تھے، یہ مزاج دیا کرتے تھے۔ صرف آپ جو معاذ اللہ درگاہوں میں ہو یا خانقاہوں میں، ہر خانقاہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے درگاہ دنیا بھر میں خانقاہ ہے سب بیکار، معاذ اللہ، یہ مقصد نہیں ہے۔ بلکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا خانقاہ میں جہاں کوئی مرید ہوتا ہے کسی مرشد کے، تو زیادہ تر وہاں دو کام نظر آتے ہیں زیادہ تر، کہ یا تو کھانا کھلایا جاتا ہے تو قوالی ہوتی ہے، لیکن اس کی باطن کو پاک کیسے کرنا ہے، ایسی بھی خانقاہ ہے، یہ ہمارے لیے بہت دنیا میں ایسی بھی خانقاہ، لیکن اللہ ماشاء اللہ ایسی خانقاہیں آپ کو کم ملے گی جہاں پر باطن صاف کرنے کا مرشد ہو یا استاد ہو آپ کو طریقہ بتا رہا ہو۔
جس کا باطن سنور گیا وہ اللہ کے قریب پہنچ گیا. تو لہٰذا پہلے خانقاہ میں کیا ہوتا تھا، جا کے اگر ہم بزرگان دین کی سیرت پڑھے، خواجہ غریب نواز کے بارے میں پڑھے، نظام الدین اولیاء کے بارے میں پڑھے، بابا فرید جمشید شکر کے بارے میں پڑھے، جتنے بڑے بڑے اولیاء آپ کو یاد ہو گئے، اگر آپ ان کی زندگیوں میں پڑھے تو آپ کو حیران ہو گئے کہ یہ جب اپنے مرشد کی خدمت میں جاتے تھے تو ان کے مرشد ان کو روزانہ جو ہے قرآن کا، حدیث کا، بڑے بڑے تصوف کی کتاب کا درس دیتے تھے. خود غوث پاک دیکھیں سارے ولیوں کے ولی اور سارے ولیوں کے امام غوث اعظم دستگیر ہے. اب غوث پاک کی زندگی کو اگر ان کی ہسٹری آپ پڑھیں گے تو غوث اعظم ہفتے میں 3 دن تقریر کرتے تھے. یہاں تو صرف جمعہ میں 1 دن ہم تقریر کر رہے ہیں، ہم جس کی 11ویں کرتے ہیں، جو ولیوں کے سردار ہے، اگر ہم کہیں کہ چھوٹے بچے کو بھی ہمارے پوچھے کہ جناب ولیوں کے سردار کون ہے تو وہ کہے گا غوث اعظم ہے. تو غوث اعظم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں کہ آپ ہفتے میں 3 دن جو ہے تقریر کرتے تھے، اور اپنی ہر تقریر میں آپ موت کا اور آخرت کا ذکر فرماتے تھے. اس سے بہت سے لوگوں کے دل گناہوں سے جھڑ کر اللہ کی جانب متوجہ ہو جایا کرتے تھے. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی اس محفل میں جب ہفتے میں 3 دن آپ تقریر کرتے تھے، شروعات میں تو صرف 3 آدمی آ کر بیٹھا کرتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ آپ کی تقریر دنیا بھر میں مشہور ہوئی تو ایک ایک تقریر میں 70,000 لوگوں کا مجمع ہوا کرتا تھا. تو یہ تقریریں کرنا یہ غوث پاک کا نظر دکھا رہا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے مرشد تو تقریر تو نہیں کرتے، بس نگاہ سے پلا دیتے. میں نے کہی کون سی بات تم نے بتائی ہے؟ خود پیروں کے پیر سارے ولیوں کے سردار آپ تقریر کرتے تھے، ہفتے میں 3 دن تقریر کرتے تھے اور لوگوں کے باقی کے بارے میں اشارہ کرتے تھے. خیر، تو ہم اگر بزرگان دین سے پوچھیں گے تو بزرگان دین کیا کرتے؟ قرآن پاک میں بزرگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی کی 2 نشانی قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا سورہ یونس 11ویں پارے میں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ غم ہے. پھر اللہ نے ان کی نشانی کیا فرمائی، دوستوں کی پہچان کیا بتائی؟ سمجھ نشانی آپ سمجھ رہے ہیں. کم ایرو بانک ڈال کے کہتے ہیں اگر کہیں علاقہ جانا ہے تو ہم آج کل تو خیر میپ ہمارے فونوں میں ہے، گوگل میپ کے ذریعے ہم کوئی علاقہ جانے تو ہم پہنچ جاتے ہیں، وہ نشانی اس میں مل جاتی ہے. ورنہ روڈ پر سائنس بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ یہ راستہ ادھر کا ہے، یہ راستہ ادھر کا ہے. تو اولیاء کرام کی پہچان کیا ہے، ان کا راستہ کیا ہے؟ تو قرآن بھی ان کی نشانی بتاتا ہے کہ جو ولی ہوتے ہیں ان کے اندر 2 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کے ولی ہے. ولی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کو ہوا میں اڑ کر بتائے، کیونکہ ہوا میں اڑنا یہ تو کوے کا بھی کام ہے، پرندے کا بھی کام ہے، مکھی کا بھی کام ہے. ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں ہے. یہ تو آپ کو آج کے دور میں ایسے سادھو سنت جادوگر بھی مل جائیں گے جو آپ کو ہوا میں اڑ کر بتائیں گے. خود غریب نواز کے سامنے جے پال نے ہوا میں اڑ کر بتایا تھا، جے پال جادوگر نے غریب نواز کے سامنے ہوا میں اڑ کر بتایا تھا. تو یہ پہچان نہیں ہے ولی ہونے کے وہ ہوا میں اڑ کر بتایا، اور نہ یہ پہچان ہے کہ ولی ہونے کے لیے کہ وہ آپ کے دل کی بات بتا دیں کہ آپ کیا کھا کر آئے. آج کل یہ بھی ایک پہچان کا ذہن ہمارا بن گیا ہے کہ جو ہمارے دل کی بات بتا دے، ہم کیا سوچ رہے یہ بتا دے، ہم کیا کھا کر آئے یہ بتا دے، ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ بتا دے تو ہم اس کے مرید بن جائیں گے. بھائی ایسے کئی سادھو سنت ہے جو آپ کے دلوں کی بھی بات جانتے ہیں اور آپ کے گھر میں کیا بول کر ہے وہ بھی جانتے ہو، تو کیا آپ اس سادھو کے مرید ہو جائیں گے؟ ماشاءاللہ ایسا نہیں ہے. تو ولی ہونے کی یہ پہچان رکھنا بھی غلط ہے. تو قرآن سے پوچھ لینا کہ ولی کی پہچان ہے اللہ تو ہی بتا دے، آسان سا. کہ قرآن کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ بندے کا نہیں رب کا کلام ہے. تو اللہ کے کلام میں کوئی عیب نہیں، معاذ اللہ. اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں، اللہ کے کلام میں کوئی خرابی نہیں. وہ ہر عیب سے پاک، جیسا اللہ ہر عیب سے پاک ہے اس کا کلام بھی ہر عیب سے پاک ہے. تو قرآن نے ہم نے پوچھا کہ جب ولی کی نشانی، تو قرآن 2 نشانیاں بیان فرماتا ہے. ولی فرماتا پہلی نشانی کیا ہے؟ الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہوں گے. بولو محبت سے سوال ہے، عقیدے والے ہوں گے، ایمان والے ہوں گے. اگر میں اس الذین آمنوا ایمان کیا ہے، ماشاءاللہ اگر اس پر تقریر کر دو ایک بڑا آج کا جمعہ اسی پر ختم ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو باقی کی صفائی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. لیکن قرآن نے پہلی نشانی آپ کو بتا دی الذین آمنوا. منزل تک پہنچنا ہے تو ولیوں کے ساتھ آنا ہے.
اللہ تک پہنچنا ہے تو ولیوں کے دامن میں آپ کو آنا ہی پڑے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں گے مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ولیوں کا ساتھ پکڑو, ولیوں کا دامن پکڑو, ولیوں کے ساتھ رہو. میں کہتا ہوں جناب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, ان کے راستے پر چل جن پر میرا انعام ہوا ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ فرما رہا ہے. پھر ایک سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ رہا کرو. لہٰذا اور بھی قرآن پاک میں آیتیں موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ آؤ تم اس تک پہنچ جاؤ گے. لہٰذا ولی کی پہچان کیا ہے؟ الذین آمنوا, وہ پہلی نشانی وہ ایمان والے ہوں گے, پکے مضبوط عقیدے والے ایمان والے ہوں گے. اور دوسرا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, وَكَانُوا يَتَّقُونَ دوسری پہچان کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہوں گے. اب متقی کے بارے میں تقویٰ, متقی یہ لفظ ذہن میں رکھیں آپ. قرآن میں آپ کو یہ لفظ کے متقیوں کے لیے, تقویٰ والوں کے لیے قرآن پاک میں ایک نے کئی آیتیں ملیں گے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو. اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتا سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ متقی ہو. اور ذریعہ ہے کون عزت دیتا ہے؟ اللہ. کون عزت دیتا ہے؟ کون؟ اور کرنا تھوڑا سا چاشنی اس بات کو اپنے ذہن میں بتائے. اللہ ان کو عزت دیتا ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو, پرہیزگار ہو. ارے بھائی نارمل ایم ایل اے ایم پی اگر کسی کو عزت دے تو اس کا تو سینے کھل جاتے ہیں, یار میرے کو تو ایم پی صاحب سے میرا تعلق ہے, ایم ایل اے صاحب سے میرا تعلق ہے. لیکن جن کو اللہ عزت دے, جن کو اللہ تعالیٰ عزت دے, تو وہی عزت والے بندے جب دنیا سے بھی جاتے تو ان کی گنبدیں چمکتے رہتے ہیں. اس کی پہچان یہ ہے. 800 سال ہو گیا غوث اعظم کو دنیا سے گئے, لیکن آج تک لوگ نہیں بولے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزت دی اور جانے کے بعد بھی عزت دیتا ہے. جب اللہ کسی کو عزت دیتا ہے تو دنیا میں بھی ان کے بول والے ہو جاتے ہیں اور آخرت میں ان کی عزت دیکھنے کے لائق ہوتی ہے. تو خیر, تو متقی کے لیے اللہ کہتا ہے میں عزت دیتا ہوں. متقی کون؟ اللہ کہتا ہے میں اسے محبت کرتا ہوں. متقی کون؟ اللہ کہتا ہے اللہ سے زیادہ ڈرنے والے متقی لوگ ہیں. اب دیکھیں, میں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا حضور آپ بتائیں متقی کا مطلب کیا ہے, پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے, تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے متقی والے تقویٰ والے اللہ کے دوست ہیں, متقی والے تقویٰ والے اللہ ان کو عزت دیتا ہے, متقی والے تقویٰ والے یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں, متقی پرہیزگار لوگ اللہ کے محبوب ہے. تو ہم بزرگان دین جو قرآن کے معنی اور مفہوم کو آسان کر کر ہمیں سمجھاتے ہیں, قرآن کا مطلب کو آسان کر ہمیں سمجھاتے ہیں, تو ہم نے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب پوچھا کہ حضور تقویٰ کیا ہے ذرا یہ تو بتا دے, کیونکہ قرآن کہتا ہے متقی تقویٰ والے اللہ کے دوست ہے, ذرا آپ بتائیں تقویٰ ہے کیا, مطلب کیا ہے؟ تو اب دیکھیے بابا فرید گنج شکر نے کیا پیارے انداز میں اس کا مطلب بتایا ہے کہ ایک موٹا ذہن والا بچہ نہ بیٹھا ہو وہ بھی سمجھ جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے. بالکل آسان کر سمجھایا کہ تقویٰ پرہیزگاری کیا ہے. تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سنو, تقویٰ جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو, متقی بنو, اور وہ متقی اللہ کے دوست ہے, اللہ ان کو عزت دیتا ہے. تو قرآن میں کہ یہ آیت کے تحت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تقویٰ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے, تقویٰ کانوں کا بھی ہوتا ہے, تقویٰ زبان کا بھی ہوتا ہے, تقویٰ ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے, تقویٰ پیٹ کا بھی ہوتا ہے, تقویٰ پیروں کا بھی ہوتا ہے. اب دیکھیں پورے جسم کو لے لیا بابا فرید گنج شکر اور آسان کر کے سمجھا. حضور آنکھ کا تقویٰ کیا ہے؟ فرما آنکھوں سے حرام چیزوں کو نہ دیکھنا یہ آنکھوں کا تقویٰ ہے. جس چیز کو اللہ نے حرام رکھا ہے, غیر عورتوں کو بولنا, فلمیں ڈرامے دیکھنا, تو لہٰذا جو حرام چیز ہے اللہ تعالیٰ جس کو منع فرمایا ہے, حرام چیزوں کو دیکھنا, اس سے اپنے آپ کو روکے رکھنا, یہ آنکھوں کا تقویٰ ہے. مجھے محبت سے اس بار کیا آسان کر کے بابا فرید گنج شکر کے سمجھا رہے ہیں. کانوں کا تقویٰ یہ ہے کہ حرام چیزیں نہ سنی جائے, یعنی ان کانوں سے میوزک نہ سنے, کیونکہ میوزک سننا, صرف میوزک سننا بھی حرام ہے, لہذا میوزک نہ سنی جائے, بلا وجہ کسی کی غیبت نہ سنی جائے, چغل خوری نہ سنی جائے. یہ کانوں کا تقویٰ ہے. زبان کا تقویٰ یہ کہ اسے جھوٹ نہ بولا جائے, غیبت نہ بولا جائے. اور ہاتھوں کا تقویٰ یہ ہے کہ اس سے حرام کام نہ کیا جائے. پیروں کا تقویٰ یہ ہے کہ جہاں پر زنا کہتے ہیں, شراب کہتے ہیں, جوئے کہتے ہیں, وہاں پر چل کر نہ جانا, یہ پیروں کا تقویٰ ہے. اور پیٹ کا تقویٰ یہ ہے کہ اس پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ نہ جانے دے. پیٹ کا تقویٰ یہ ہے کہ اس پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ نہ جانے دے.
اس کو کہتے ہیں متقی اور پرہیزگار. اب دیکھیں ولی وہ ہوتا ہے اور ایمان والا بھی ہوتا ہے اور متقی بھی ہوتا ہے. ان ولیوں کو آپ پہچانو. جو گانجا پی رہے ہیں وہ کہتے ولی آپ کو نظر آئے گا. جو نمازیں چھوڑ رہے ہیں معاذ اللہ, وہ آپ کو کیوں, آپ کو معاذ اللہ علی اپنے آپ کو کتنا بھی آپ کو ہوا میں اڑ کر بتا دے اپنے آپ ہم تو علی کے ملنگ ہے کہنے لگا ہے کہ جو دین کا معاذ اللہ مذاق بنائے, شرابیں پیے, گانجا پیے, ضرورت سے زیادہ بال بڑھا لے اور جسم کو نہ پاک رکھے, نہ ظاہر کو پاک رکھے, نہ باطن کو پاک رکھے, اس کے قریب آپ نہ جائے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خیر, میں آپ کو باطن اندر کی صفائی کے بارے میں بات بتا رہا تھا, تو میں نے کہا چلو آپ کو داتا صاحب سے پوچھ کے بتا دیں کہ انسان ہے کیا. پہلے آپ اپنے آپ کو سمجھیں گے تو آپ باطن سمجھ میں آئے گا. اپنے آپ کو سمجھیں گے تو آپ کو جو ہے اللہ کی پہچان معرفت آسان ہو جائے گی آپ کو ملنے کے لیے. تو ہم نے داتا صاحب سے پوچھا حضور آپ بتائیے کہ انسان ہے کیا. تو داتا گنج بخش لاہوری, کون ہے جانتے ہیں آپ داتا صاحب, جن کی مزار شریف لاہور میں موجود ہے, اور یہ غوث اعظم سے 5 سال پہلے انتقال کر گئے. 465 ہجری میں حضور سیدنا داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ پردہ فرمائے, اور 470 ہجری میں غوث اعظم پیدا ہوئے. یہ ذہن میں رکھیں آپ. ایک تو یہ کہ غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں, دوسرا یہ خود غوث اعظم داتا صاحب کے بارے میں کہتے ہیں اگر میرے دور میں داتا گنج بخش لاہوری ہوتے تو میں ان کا مرید بن جاتا. دو. تیسرا یہ کہ حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی حسینی یعنی خاندانی اعتبار سے حسنی حسینی شہزادے. 3. اور چوتھا یہ ان کی روحانیت کا, ان کے مقام و مرتبے کا آپ اندازہ کریں داتا صاحب کے کہ ان کے مقام و مرتبہ یہ ہے کہ چوتھی بات یہ ہے کہ جب خواجہ غریب نواز اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے مکہ سے مدینہ, مدینہ سے جب ہندوستان آ رہے تھے تو حضور داتا صاحب کی درگاہ پر 40 دن کا چلہ کر آئے. جن کے روزے پر غریب نواز جائے اور بیٹھ کر 40 دن داتا صاحب سے غریب نواز فیض لے تو اندازہ کرے کہ ان کے روحانیت کا عالم کیا ہوگا. کہ بزرگان دین سے پوچھا گیا داتا صاحب سے پوچھو کہ کتاب ہے, مشہور کتاب مارکیٹ میں بھی ملتی ہے, اس کتاب کا نام ہے کشف الموجود. کشف کہتے ہیں غیب کی باتوں کا پردہ ہٹا کر میں بتاؤں گا. کشف الموجود کتاب میں جب آپ سے پوچھا کہ حضور باطن صاف کرنا ہے تو کیا کرنا ہے, فرما پہلے تم کیا ہو پہچانو. کہا حضور ہم انسان ہیں. تو آپ نے پھر پوچھا اچھا انسان ہو؟ بولے ہاں. تو انسان کیسے ہوتا ہو, انسان بنتا کیسا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور روح اور جسم سے بنتا ہے, روح اور جسم سے انسان بنتا ہے, اسی کو انسان کہتے ہیں. لیکن داتا صاحب کہتے ہیں نہیں, روح اور جسم سے انسان نہیں بنتا. اگر روح اور جسم کا نام ہی انسان ہے تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایک بندے کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کے جسم سے روح نکل گئی, 2 چیزوں کا نام انسان ہے نا. اب روح جسم سے نکل گئی, بتا کیا بدن جسم بچا, لیکن پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں فلاں انسان کا انتقال ہو گیا, فلاں انسان کا انتقال ہو گیا. تو داتا صاحب کہتے ہیں اب بھی اس کو انسان کہا جا رہا ہے, اب بھی جبکہ روح نکل گئی ہے جسم سے لیکن پھر بھی ہم اس کو انسان کہتے ہیں. تم تو کہہ رہے تھے روح اور جسم کا نام انسان ہے, لیکن مرنے کے بعد بندے کا انتقال ہونے کا روح تو نکل جاتی ہے لیکن پھر بھی تو ہم اس کو انسان کہتے ہیں. اس کو عزت دیتے ہیں, اس کو ادب کے ساتھ اس کو غسل دیتے ہیں, کفن پہناتے ہیں, قبر میں دفناتے ہیں. اب لوگوں نے کہا حضور آپ ہی بتائیں کہ انسان کس چیز کا نام ہے. تو داتا صاحب فرماتے سنو, کیونکہ اولیاء کرام اپنے آپ کو یوں سمجھیے جیسا لوہا ہوتا نا, لوہا, اور لوہے کو زنگ لگ جائے, اور زنگ لگ جائے تو لوہے کو صاف کرنے کے لیے لوہار کیا کرتا, اس کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیتا. اور جب کچھ گھنٹے آگ کی بھٹی میں رہنے کے بعد جب اس کو باہر نکال جاتا ہے اس کا زنگ پورا صاف ہو جاتا ہے. اسی طرح مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اسی طرح اولیاء اللہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جلا لیتے ہیں. یہ سمجھو آگ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے گلے میں اپنے آپ کو گرا لیتے ہیں, اور گرا کر ایسا رنگ بزرگوں پر چڑھ جاتا ہے جس طرح دیکھیے لوہا آگ میں گر جائے تو آگ کا اپنا اثر لوہے کو دے دیتی ہے. آگ کا کام جلانا ہوتا ہے نا, لیکن جب لوہا آگ کے ساتھ رہنے دیا, بات سمجھے میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں, لوہا آگ کے ساتھ رہنے لگ جائے تو آگ اپنا اثر لوہے کو دے دیتی ہے. تو اب
جس طرح آگ کا کام جلانا ہوتا ہے، ہاتھ ڈالو تو آگ جلائے گی آپ کو، اسی طرح لوہے کا بھی کام جلانا ہوتا ہے. آپ گرم لوہے کو پکا نہیں سکتے، اگر ہاتھ لگایا ہو تو جل جائے گا. تو ہم کہیں گے مولانا، آپ کہیں گے مولانا جلانے کا کام تو آگ کا ہے، جلانے کا کام تو آگ کا ہے، لیکن یہ لوہے میں خاصیت کہاں سے آ گئی؟ تو ہم کہیں گے جناب یہ لوہا اس کو صحبت کا اثر ہو گیا، آگ کے ساتھ رہا تو آگ نے اپنا اثر لوہے کو دے دیا. جس طرح آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جل جاتا ہے، گرم لوہے کو پکڑنے سے ہاتھ جل جاتا ہے. یعنی کہ لوہا ہے، آگ ہی ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ آگ نے لوہے کا اثر ڈال دیا. اسی طرح مثال دے دے، اسی طرح اولیاء کرام اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو ایسا فنا کر دیتے ہیں، پھر اللہ ان کو اپنے اتنے قریب کر دیتا ہے، اپنے صفت کے جلوے اللہ اولیاء کو عطا فرماتا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. اپنے قہار والے جلوے، اللہ قہار جل جلالہ ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ کریم ہے، یہ اس کی صفت ہے، اللہ کی صفتیں ہیں، خوبیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی خوبی اپنے نیک بندے کو بھی دے دیتا ہے. رب ربی ہے، بندہ بندہ ہی ہے، جس طرح آگ آگ ہے، لوہا لوہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک محبوب بندوں کو اپنا اثر جب دے دیتا ہے، اور دینے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہو جاتا ہے، جس کا بولنا خدا کا بولنا ہو جاتا ہے، جس کا چلنا خدا کا چلنا ہو جاتا ہے. لہذا بعض لوگ پریشان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنی صفت ان کو دے دیتا، اللہ اپنی صفت ان کو دے دیتا ہے. تو اولیاء کی جو بات ہوتی ہے نا بہت گہرائی کی ہوتی ہے، وہ آپ کو پریکٹیکل طور پر کر کر بتاتے ہیں کہ ایسا کرو گے تو یہ ہوگا. ہم خالی سنتے ہیں نا کہ یہ نماز پڑھو تو اللہ کا انتظار ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ پریکٹیکل کرے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو تقویٰ پرہیزگاری سے رب کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، تو اس کا آسان سا طریقہ اگر آپ کو اللہ تک پہنچنا تو اس کا آسان راستہ کیا ہے؟ اولیاء سے محبت. بولنا سبحان اللہ. اولیاء سے محبت، بزرگوں کی صحبت. جو اولیاء سے محبت سچے پیر کی صحبت میں رہتا ہے، ان کے ذریعے سے اس بندے کو بھی اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اس لیے بزرگان دین سے پوچھو انسان کیا ہے. داتا صاحب کہتے کہ سنو، انسان تم سمجھ رہے ہو کہ انسان روح اور جسم دو چیزوں کا نام ہے؟ میرا نہیں. داتا صاحب کہتے ہیں پھر مرنے والے کو ہم انسان کیوں کہتے ہیں؟ روح نکلنے کے بعد بھی تو انسان کہا جا رہا ہے اس کو. پھر داتا صاحب کہتے ہیں سنو، انسان تین چیزوں کا نام ہے، تین مجموعے کا نام ہے. کتنے؟ تین چیزوں کا. فرمایا کیا؟ تو قرآن داتا صاحب کہتے ہیں انسان، بدن، روح اور نفس کا نام ہے. بولے نا سبحان اللہ. ایک چیز اور ہے آپ کے اندر، اس کو کہتے ہیں نفس. کیا کہتے ہیں؟ نفس کہتے ہیں، نفس. لہذا اچھا آپ کہیں گے مولانا یہ داتا صاحب کی بات ہے، یہ بزرگان دین تو عجیب باتیں کر دیتے ہیں، لیکن بزرگوں کو جو بھی باتیں ہوتے ہیں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نہیں ہوتے، قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نہیں ہوتے. بولے آپ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بدن، روح تو ہم سمجھتے تھے یہ انسان ہے، آپ تیسرا جوڑے نفس. میں نے کہا قرآن میں ایک نہیں کئی آیتیں نفس کے بارے میں بھی آئے. ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. بولو نا سبحان اللہ. قرآن کیا ہے ذرا؟ اللہ قرآن کا میں اے مطمئن والی نفس اللہ کی جانب لوٹا. یا نفس کا، روح نہیں کا، اللہ نے نفس کا. یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب نفس کا ذکر آ گیا. ایک اور قرآن میں کیا ہے؟ کلو ذائقۃ، کلو نفس ذائقۃ الموت. اب یہ نہیں فرمایا کہ کلو روح، نہیں، روح کا نہیں، کلو نفس کا، کلو ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. یہ نہیں کہ ہر روح کو موت کا مزہ چکنا ہے، کہا ہر نفس کو مزہ چکنا ہے. دو آیت پاک. اور ایک اور جگہ سورہ بقرہ جو بالکل اینڈ میں آیت ختم ہوئی، اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. بولو سبحان اللہ. تین آیتیں تو میں نے آپ کے سامنے پڑھا جس میں اللہ نفس کا ذکر کر رہا ہے. اور بھی آیتیں ہیں، سورہ یوسف میں بھی آیت پاک ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو نفس امارہ جس کے پاس ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ نفس بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. یہ تین چیزوں کا نام ہے انسان، جسم، روح اور نفس. اب نفس جو ہے، اب نفس کو آپ دل بھی کہیں، نفس ہمارے اندر رکھا گیا. اب نفس کے کیا معاملات ہے؟ پھر میں نے قرآن سے بتایا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اب حدیث پاک سن لیجیے آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم سے جنت کتنی دور ہے؟ جنت ہم سے کتنی دور ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 2 قدم پر تمہارے پاس جنت ہے، 2 قدم کی دور پر جنت ہے۔ پوچھا کہ حضور وہ کیسے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا قدم تو نفس پہ رکھو، پہلا قدم تو نفس پہ رکھو، دوسرا قدم تمہارا جنت میں ہوگا۔ یہ حدیث بات دوسرے قرآن میں کہ دیکھیے حدیث میں بھی نفس کا ذکر آ گیا ہے، قرآن کیا ہے اب حدیث میں بھی آ گیا۔ اب تیسرے بات ہے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مساجد میں یہ تقریر ہونا بھی آج کے دور میں ضروری ہے۔ باطن صاف ہونے کے بارے میں میرے ٹاپک ہے، لیکن پہلے میں آپ کو سمجھاؤں کہ باطن میں ہے کیا اور ناپاک کیسے ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ظاہر تو آپ سمجھ گئے کہ اس سے بدن پہ اگر گندگی لگ جائے پانی کے ذریعے آپ صاف کر لیتے ہو، لباس پہ گندگی لگ جائے پانی ذریعے صاف کر لیتے، لہٰذا جگہ پہ گندگی لگ جائے پانی کے ذریعے آپ صاف کر لیتے۔ لیکن باطن بھی ہمارا انسان ہے نا، بدن کا حصہ ہے نا، جس کو روح کا ہے، نفس کا ہے، دل کا ہے، تو وہ بھی ناپاک ہوتا ہے۔ تو پہلے آپ باطن کو سمجھے ہوا ہے کیا، تو اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ آپ دیکھیں جب صحابہ کرام جہاد کر واپس اپنے گھروں کو آتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کہ اے میرے صحابہ، ہم نفس اکبر کی طرف سے نفس اصغر کی طرف سے نفس اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ کا تو حضور ہم بڑے جہاد، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور چھوٹا جہاد، ہم تو اللہ کے دشمنوں سے لڑ کر آ رہے ہیں، میدان جہاد میں دشمنوں سے لڑنا، حضور فرماتے ہیں چھوٹا جہاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ چھوٹا جہاد ہے۔ اب جب جنگ سے فتح ہونے کے بعد جب صحابہ گھر کو آ رہے ہیں تب حضور کہہ رہے ہیں ہم بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور چھوٹا جہاد اور بڑا جہاد؟ فرمایا ہاں، یہ دشمن جو تمہیں دکھ رہا ہے تم اسے میدان میں لڑ رہے ہو، یہ چھوٹا جہاد ہے۔ ایک دشمن تمہارا خود کے اندر ہے جو تمہیں نیکی سے روکتا ہے، یہ تمہیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے، یہ تمہیں غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے، لہذا اس سے لڑنا یہ بڑا جہاد ہوتا ہے جس کو نفس اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ 2 حدیث ہو گئے۔ تو لہذا اب دیکھیں بزرگان اور آسان میں کر سمجھاتا ہوں، نفس باطن کو صاف کرنا میرا مقصد ہے۔ تو پہلے آپ نفس کو سمجھ جائے، انسان 3 چیز کا مجموعہ ہے۔ بندہ نیکی کیوں نہیں کرتا؟ ایک آدمی ہے بھائی برسوں ایک مسلمان ہے، اس کو معلوم ہے کہ شراب پینا گناہ ہے، نماز چھوڑنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، حرام کا کمانا گناہ ہے، ادھر کی لوگ ادھر کے سارے وہ نماز بھی پڑھنا، جمعے میں بیانہ بھی سننا، پھر بھی سود کا کاروبار کرتا ہے، پھر بھی جو ہے پیسہ رکھ کر کے حج کے لیے نہیں جاتا ہے، معلوم ہے بلا وجہ کسی کو تکلیف دینا، پھر بھی جو ہے بہنوں کی پراپرٹی کھا جا رہا، بھائیوں کی پراپرٹی کھا جا رہا، پڑوسیوں کو تکلیف دے رہا، پھر وہ سب میں تو نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس کا گناہ نماز تو پڑھ لگا ہے، ظاہر میں تو اچھا دکھ رہا ہے، لیکن اس کی مزاج دیکھے، اس کی اخلاق دیکھے، اس کی عادتیں دیکھے، اس کی حرکتیں دیکھے، اس سے تو پتا چلتا ہے کہ یار یہ تو نماز تو پڑھتا ہے دکھنے میں، لیکن اس کی عادتیں گندی، اس کی حرکتیں غلط، اس کے مزاج بڑی غلط ہے، لہذا اس کی مزاج میں اثر کیوں نہیں پڑ رہا ہے، اس کا روح، اس کا باطن یہ گندا کیوں ہے، گناہ کی طرف کیوں جا رہا ہے، لہذا تو اب بزرگان دین سے پوچھو تو بزرگان دین فرماتے ہیں اس کی نفس کی وجہ سے۔ اب کہا حضور نفس ہے کیا اور ہم اس کو کیسے پہچانے، ہم کیسے پہچانے؟ تو فرماتے سنو نفس کی 3 قسم ہوتی ہے۔ اب آسان کر کے سمجھایا، آپ بھی سنیں میں بھی سنو، یہ میری اور آپ کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں بات کو۔ نفس کی کتنے قسم ہوتی ہے؟ 3 کتنے؟ 3 قسم ہوتی ہے، اور یہ 3 قسموں میں آپ جتنے آپ بیٹھے نا اس میں سے آپ اپنے آپ کو ٹٹول لیں۔ جس طرح میں اکثر کہتا ہوں، آپ دیکھیں معاذ اللہ جو لوگ نئے سال کی خوشی میں ساری رات شراب پی کر جشن مناتے ہیں، بھائی نیا سال میں خوشی منانا بالکل جو دین کے حد کے اندر ہو، شریعت کے دائرے کے اندر ہو اس تک تو جائز تھا، لیکن شراب پینا، ناچنا پھرنا یہ حرام ہے، یہ تو ہر حالت میں حرام ہے۔ تو لہٰذا یہ جو 2022 جا رہا ہے، 2023 آ رہا ہے، یہ 2022 میں ہم نے شروع جنوری سے لے کر دسمبر تک ایک سال میں ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئی، اگر ایک سچا مسلمان اب نیا سال شروع ہونے سے پہلے اپنے آپ کو ٹٹو لینا، اس کو کہتے ہیں مصاحبہ۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے یہ ایک سال میں جو میں نے گناہ کیا ہے یا اللہ آئندہ نہیں کروں، اس سے مجھے محفوظ رکھ، اور ایک سال میں اب غور کریں اس کو کہتے ہیں یہ اس طریقے سے نیا سال منایا۔
اب اپنے آپ کو ٹٹولے، نفس کی 3 قسم ہوتی ہے. کتنے؟ اب آپ سوچ لیجیے کہ ان تینوں قسموں میں ہم کس نمبر پر ہیں. میں آسان کر کے بتاؤں گا بھی آپ کو، لیکن آپ کا کام ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر کے یہ 3 قسموں میں ہم کون سے نمبر پر ہیں. تو لہٰذا آئے پہلا نمبر نفس کا، نفس امبارہ. نفس یہ بھی قرآن میں ذکر موجود ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں اس کو، میں قرآن حدیث سے ہٹ کر کوئی ٹاپک نہیں کر رہا ہوں. آپ کہیں گے یہ تو بزرگان دین نے کہا. میں نے کہا بزرگوں کا ہر عمل قرآن حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے. لہذا پہلے آتا ہے نفس امبارہ. اب یہ مزاج جس کو لگی ہوئی ہے نفس امبارہ، تو یہ سمجھیے کہ وہ بندہ کبھی نیکی کرتا ہی نہیں، وہ ہمیشہ گناہ کرتا ہے. شراب پینا اس کا کام، جوا کھیلنا اس کا کام، سود کھانا اس کا کام، روڈیزم کرنا، لیڈری کرنا، قتل غارت گیری کرنا. حالانکہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے لیکن سارے کام کر رہا ہے، تو سمجھ جائے کہ بندے کو نفس امبارہ لگی ہوئی ہے. یہ اس مقام پر ہے کہ گناہ ہی گناہ کرتا ہے، نیکی نہیں کرتا. اور دوسرا ہوتا ہے لفظ لعامہ. پہلا نفس امبارہ اور دوسرا آتا ہے نفس لعامہ. لعامہ کس کو کہتے ہیں؟ نفس لعامہ. نفس لعامہ اس کو کہتے ہیں جو بندہ اس مقام پر ہوتا ہے وہ نیکی بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے. نیکی بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے. اگر ہماری مزاج ایسی ہے کہ ہماری عادت ایسی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم خالی گناہ کر رہے ہیں تو ہم نفس امبارہ میں مبتلا ہے. اگر ہم نیکی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، اچھا نیکی کرنے کے لیے بھی علم ہونا چاہیے. آج کل وہ بھی مسئلہ ہو گیا، گھر میں اماں وہ پریشان ہے، یہ باہر دوستوں کی مدد کر رہا ہے، کیا وہ نیکی کر رہا ہو. ارے بھائی نیکی کا پہلے نیکی کرنے کا بھی علم ہونا چاہیے کہ خیرات کرنے میں نیکی کیسے کرنا چاہیے، پیسے خرچ کرنے میں اول کس کا حق ہوتا ہے. ہم دوسروں کا حق دبا کر تیسرا گھر میں جو ہے پریشان ہے، سود میں پیسہ لے کر گھر درگاہوں میں نیاز کر رہا ہے. یہ نیکی تھوڑی ہوتی ہے. بعض لوگ گرودوارا شریف کو جانے کے لیے کہتے ہیں یار نیاز نہیں کرے پریشان ہے. ارے بھائی نماز نہیں پڑھی اس لیے پریشان ہو رہا ہے، جھوٹ ہو رہا ہے اس لیے پریشان ہو رہا ہے، حرام کا کمانا اس لیے پریشان ہو رہا ہے. یہ کہاں سے تم نے نکال لیا؟ بزرگان دین نیاز نہیں کرنے پر تمہارے کو پریشان کریں گے. ارے اولیاء اکرام تم نے سمجھا کیا ہے؟ بزرگان دین انسان تو انسان، وہ تو جانوروں پر بھی رحم کرنے والے ہوتے ہیں. کتنے واقعات میرے ذہن میں ہے کہ کس طرح بزرگان دین جانوروں پر ظلم ہوتا دیکھتے بولیے. انسانوں پر وہ کیا ظلم کریں گے؟ دنیا سے جانے کے بعد ظلم کریں گے معاذ اللہ کہ تم نے میری نیاز نہیں کی میں تیرے کو پریشان کر دوں گا. اب دیکھو کئی لوگ ہیں میرے پاس گئے تھے، مولانا ہم 11ویں ہر سال 2 بکرے کاٹ کر کرتے تھے، یہ سال نہیں کر رہے، پریشان ہو گئے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ نہیں اس کے لیے ہم سود سے پیسہ لے کر 11ویں کر رہے ہیں. میں نے کہا حرام پیسہ لے کر تم 11ویں کرو گے اور تمہاری 11ویں قبول ہوگی. تو لہٰذا نیکی کرنے کے لیے بھی علم ہونا پڑتا ہے. کیا نیکی ہے کیا برا یہ نہیں معلوم ہمارے کو، ہم مسلمان ہیں. پھر یہ آج ہمارا مزاج ہو گیا ہے کہ ہمیں نیکی کے لیے علم نہیں ہے. تو خیر پہلے آپ نیکی بولے تو آپ سمجھ رہے کہ صرف نماز پڑھنا نیکی ہے. نہیں بھائی یہ تو ہے، لیکن میں کئی جگہوں کو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نماز کا طریقہ ان کو پتا نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. نماز میں رکوع صحیح نہیں ہے، سجدہ صحیح نہیں ہے اور ان کی عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی کہہ رہے ہم تو نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا نہیں، پہلے اب نیکی سیکھنا پڑتا ہے، عبادت سیکھنا پڑتا ہے. خیر تو نفس لعامہ اس کو ہوتا ہے جو نیکی بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے. ایک ہے نفس امارہ. پہلا کیا ہے؟ سب مل کر پہلا کیا ہے؟ یہ باطن کی کیفیت ہے، بتا رہا ہوں میں آپ کو. اندر باطن سبر گیا تو ظاہر بھی سبر جاتا ہے. بندہ ظاہر تو خوبصورت ہے، باطن میں تو آپ عقل سے بھی سوچ کر رہ گئے یار یہ تو دکھنے میں تو خوبصورت ہے، نمازی پرہیزگار بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی مزاج جو ہے نا گھر والوں سے پوچھو معلوم ہوگا. اس کے اخلاق، اس کی عادتیں، نہ اس کے باپ کے ساتھ رویہ صحیح ہے، نہ ماں کے ساتھ رویہ صحیح ہے، نہ بیوی کے ساتھ رویہ صحیح ہے، نہ گھر والوں کے ساتھ رویہ صحیح ہے، نہ پڑوسیوں کے ساتھ، نہ خاندان. پھر دکھنے میں تو نمازی ہے. تو لہٰذا باطن اگر بگڑ جائے تو ظاہر کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. باطن اگر بگڑ جائے تو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں باطن کی کیا کیفیتیں ہوتی ہے. تو نفس لعامہ ایک ہوتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ. تیسرا کیا ہوتا ہے؟ نفس مطمئنہ. تو لہٰذا یہ جو نفس ہوتا ہے یہ اولیاء اللہ کا ہوتا ہے. وہ ہر حال میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. مصیبت آؤ تو بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے، پریشانی آؤ تو بھی اللہ کے غافل نہیں ہوتے، خوشی آ جائے تب بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے. بھائی ان کا دل مطمئن ہوتا ہے نیکی کرنے پر، اطمینان والے ہوتے ہیں. تو خیر یہ جو 3 کیفیت ہے. اب آپ سوال پھر اٹھتا ہے مولانا ٹھیک ہے
اتنی اہمیت ہے اس کی؟ میں نے ہاں قرآن میں بھی کہتا ہے، اور یہ بھی عقل سے بھی دیکھا جائے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں باطن تمہارا دل جسم کا بادشاہ ہوتا ہے. مطلب نہیں سمجھا؟ یوں سمجھے کہ یہ ہاتھ، آنکھ، کان، زبان، یہ پیر، یہ جو ہے سپاہی ہے، اور یہ کس کے حکم پر عمل کرتے ہیں؟ ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، یہ دل کے حکم پر عمل کرتے ہیں. دل تمہارا بادشاہ ہے، یہ ہاتھ اس کی سپاہی، آنکھیں دل کے سپاہی. اور یہ تو آپ سمجھیں کہ راجا کے حکم پر ہی تو سپاہی کام کرتے ہیں. راجا جو کہے تو وہی، بادشاہ جو کہے وہی تو سپاہی رعایا کام کرتی ہے. تو یہ آپ کا جو باڈی ہے نا، یہ جسم، یہ ظاہر، یہ رعایا ہے، اور اس کا بادشاہ جو ہے دل ہے. اب اس کو آسان کر کے ایک مثال بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، یہ بات کھل کر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ دیکھیے یہ دل جو ہے نا، اب یہ دل کے بارے میں قرآن پاک کی پہلے آیت سن لیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے ارشاد فرمایا کہ اگر دل سنور جائے تو پوری کائنات سنور جاتی ہے. دل بگڑ جائے تو اللہ قرآن میں 9ویں پارے میں فرماتا ہے کہ جو جس کا دل بگڑ جاتا ہے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے 9ویں پارے میں، بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت سے جن، ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جنوں کو پیدا کیا، اور ان آدمیوں کو پیدا کیا جو دل تو رکھتے ہیں. دیکھیے اب دل تو رکھتے ہیں، قرآن میں اللہ فرمایا دل تو رکھتے ہیں لیکن وہ سمجھتے کچھ نہیں. دل تو رکھتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے. دل تو رکھتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں. آنکھ تو رکھتے ہیں لیکن دیکھتے کچھ نہیں. آنکھ تو رکھتے ہیں لیکن دیکھتے کچھ نہیں. کان تو رکھتے ہیں لیکن سنتے کچھ نہیں. کان تو رکھتے ہیں لیکن سنتے کچھ نہیں. بس جس کا دل سمجھنے کے لائق نہ ہو، مطلب یہ نہیں ہے کہ دل ہے لیکن جس کی آنکھیں سمجھنے کے لائق ہو، مطلب یہ نہیں کہ وہ اندھا ہے، نہیں، دیکھ رہا ہے لیکن صحیح اور غلط کو نہیں سمجھ رہا ہے. سن رہا ہے لیکن صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے جو ایسی آنکھ، ایسے کان اور ایسے دل رکھتے ہیں جو حق کو نہیں سمجھتے، حق کو فیصلہ نہیں کرتے، تو قرآن کہتا ہے وہ 4 پایوں سے بھی بدتر ہے. یہ میں نے کہا مثال اللہ قرآن میں دے رہا ہے، مجھ پر فرمانا لگا ہے اللہ قرآن میں، وہ 4 پائے نے 4 پیر جانور سے بھی بدتر ہے اس کا وہ انسان جو دل تو ہے سمجھ نہیں رکھتا، آنکھ تو ہے سمجھتا نہیں ہے، کام تو ہے پھر بھی سمجھتا نہیں ہے. لہذا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ 4 پایوں سے بدتر ہے، وہ جانور سے بدتر ہے. آپ کہیں گے مولانا انسان کو جانور کہہ رہا ہے، میں نے کہا قرآن میں اللہ کہہ رہا. تو باطن کا سمجھنا ضروری ہے. دل سمجھ جائے تو کائنات سمجھ جاتی ہے. دل سمجھ جائے تو بندے کو نماز میں سستی نہیں آتی. دل سمجھ جائے تو بندہ نیکی کرنے میں سستی نہیں کرتا. دل سمجھ جائے تو بندہ جو ہے نا حرام نہیں کماتا. یہ باطن کی کیفیت ہوتی ہے کہ تمہارا دل تمہارے جسم کا بادشاہ ہوتا ہے. یہاں آپ کا سمجھنا ضروری ہے. بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھے. لہٰذا میری طرف دیکھے، کوئی پیچھے مت دیکھے. یہاں آپ کو سمجھنا ضروری ہے یہ کہ دل کا کتنا جسم کے اندر ہمارے دل کا جو امپورٹنٹ حصہ ہے. اس لیے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ دل کے کانوں سے سننا ہے. یہ جو ٹاپک ہے دل کے کانوں سے آپ سنیں. آپ کہیں گے بولا دل کو بھی کان ہوتے ہیں. ارے بھائی میرا مطلب یہ ہے کہ جو کہا جائے گا انشاءاللہ اس پہ عمل کیا جائے گا. عمل کے لیے سے آپ سنیں کہ باطن کیا ہے. میں آپ کو بہت دور سے کھینچ کر لے کر آ رہا ہوں. قرآن میں ایک اور آیت، یہ آیت پاک بھی آ گئی ہے کہ جس میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ دل جس کے اگر بگڑ جائے تو پھر وہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. وہ انسان جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. کیونکہ جانور میں بھی جیسا کہ آپ دیکھیے ایک مجذوب بزرگ جا رہے ہیں، ایک مجذوب آپ سمجھتے ہیں نا، جو ظاہری تو دیوانے نظر آتے ہیں. ہر دیوانہ بھی مجذوب نہیں ہوتا، لیکن بات مجذوب ہوتے ہیں. قرآن حدیث میں ان کا ذکر آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں بعض ایسے بندے بھی ہوں گے دکھنے میں ان کا لباس گندا ہوگا، جسم گندا ہوگا، بال بکھرے ہوئے ہوں گے. ان کو تم دیکھو تو اپنے قریب بھی آنے نہیں دو گے. ان کو اگر تم دیکھو تو اپنے قریب بھی
آنے نہیں دیں گے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام یہ ہوگا، اللہ کے یہاں ان کا مقام یہ ہوگا، یہ جو منہ سے کہہ دیں گے اللہ وہ کر دے گا۔ بولے تو لہٰذا اچھا یہاں ایک بات ہے کہ مجذوب کو ہوتا ہے، زاہد دیوانہ ہوتا ہے، کیونکہ جو عقل مند ہو اس پر نماز معاف نہیں۔ بھائی ایک آدمی بے ہوش ہو گیا تو اس کو آپ نماز پڑھو بول نہیں سکتے کیونکہ بے ہوش ہے۔ کوئی آدمی کوما میں چلے گیا تو وہ تو کوما میں ہے، بے ہوش پڑا ہوا ہے، تو اس پر نماز کے لیے آپ اس کو جگا نہیں سکتے کیونکہ بے ہوش پڑا ہے۔ لیکن ایک آدمی عقل مند ہے، سمجھ رہا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کپڑے پہننے کھانے پینے کی سوچ سمجھ ہے، پھر نماز ہم نہیں پڑھتے، تو ایسوں پر شریعت لگتی ہے۔ یہ بڑے ڈھونگی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن مجذوب ہوتا ہے ان کو نہ کھانے کی ہوش ہوتی ہے نہ لباس کی ہوش ہوتی ہے، بس ظاہری طور پر دیوانے نظر آتے ہیں۔ بلکہ کسی نے کیا خوب کہا کہ دیوانے کو سارا زمانہ دیکھتا ہے، دیوانے کو سارا زمانہ دیکھتا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھتا ہے۔ تو ہر روڈ پہ پھرنے والا بھی دیوانہ نہیں ہوتا۔ مجذوب کی ایک پہچان بتا رہا ہوں، وہ برسوں نہاتے نہیں، ہمارے پاس 2 دن نہیں 8 دن ہے تو پسینے کی بدبو اڑ جاتی ہے، لیکن مجذوب ہوتا ہے برسوں نہاتے نہیں پھر بھی ان کے جسم سے بدبو نہیں آتی۔ یہ پہچان بتا رہا ہوں مجذوب کی ایک پہچان۔ اور دوسری، مجذوب دیوانہ ہوتا ہے بظاہر اللہ کی محبت میں، لیکن اگر دین کی بات ان کے سامنے کر دو تو اس کا انکار نہیں کرتے، ہوش آ جاتا ہے، نہیں دین کا مذاق نہیں اڑاتے معاذ اللہ۔ تو ہر دیوانہ مجذوب نہیں ہوتا، تو لہٰذا لیکن جو مجذوب ہوتا ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایک مجذوب بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے راستے میں، انہوں نے کتے کو دیکھا، تو کتے کو دیکھ کر وہ مجذوب بزرگ گئے، بہت سبق دیا انہوں نے۔ مجذوب تھے بزرگ، واقعی مجذوب تھے، وہ کتے کے قریب گئے، اس کا پیر پکڑ کر چومنے لگے۔ لوگ بولے حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجذوب جو بات کرتا ہے نا، جب بولتا ہے تو اس کے بولنے کہنے میں بھی بہت حکمت ہوتی ہے۔ مجذوب کہتے ہیں کہ سنو، اس کے اندر جو کوالٹی ہے، ایک ایسی کوالٹی اس کتے کے اندر ہے، یعنی کتے میں ہے، وہ آج کے دور کے انسانوں میں نظر نہیں آ رہا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جو کوالٹی کتے کے اندر، کیونکہ جب دل بگڑ جاتا ہے پھر انسان کتوں سے ہی بدتر ہو جاتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، 4 پایوں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ میں بار بار ذکر رکھے تو لوگوں نے کہا حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو مجذوب بزرگ نے کہا دیکھو کہ اگر اس کتے کے سامنے اس کے مالک نے روٹی کے ٹکڑے ڈالے، روٹی کے چند ٹکڑے ڈال کر دیکھو، جو جب چند ٹکڑے کھا لیتا اپنے مالک کے، اس کے بعد پھر مالک کا دروازہ کبھی نہیں چھوڑتا، اپنے مالک کا دروازہ کبھی نہیں چھوڑتا، چاہے مالک مارے، چاہے ڈانٹے، ہکالے، لیکن اپنے مالک کا دروازہ نہیں کھولتا۔ اور ہم وہ ہے جو رزاق ساری زندگی کھلاتا ہے، اور 5 جب آواز آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لیکن ہم 5 چند دور کی بات ہے، آج تو حال ہی ہو گیا، جمعہ تو جمعہ ہو گیا، اب تو سال میں ایک بار عید میں نظر آ رہا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، تو ہمارے سے بہتر ہو یہ، مطلب ایسے انسانوں سے بہتر تو یہ کتا ہو گیا جو اپنے مالک کے ایک ٹائم کی روٹی کھا کر ساری زندگی مالک کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ رزاق تو ہمیں ساری زندگی کھلا رہا ہے، تو ہم اس کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ کیوں کہا بزرگ نے کہ اس لیے کہا جس کا دل بگڑ جاتا ہے تو پھر اس کے ساری کائنات بگڑ جاتی ہے۔ کہ دل سارے جسم کا بادشاہ ہے، دل سارے جسم کا بادشاہ ہے، یہ بگڑ جانا شروع ہو جاتا ہے تو پھر بندہ جانوروں سے بدتر نظر آتا ہے، پھر بندے کی حرکتیں جانوروں سے بدتر نظر آتی ہے۔ دل کو اگر جو سوار لیتا ہے، دل کو اگر سوار لیتا ہے، اب سنیں میں آگے بتاتا ہوں، دل جس کا سنور جاتا ہے اس کو دیکھنے سے پھر خدا یاد آتا ہے۔ آپ غور کریں، دل میں آپ کو یہ تو آپ سمجھاتا ہوں، دل سارے جسم کا بادشاہ، باطن سارے جسم کا بادشاہ۔ اب اس کو یہ کیسے بادشاہ ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو۔ اگر آپ جا رہے ہیں راستے میں اور روڈ کے اس ہٹ کر اس کنارے سیب کی بنڈی کھڑی ہوئی ہے، مثال دے رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھنے کی توفیق، بہت آسان کر کے نیچے اتر کر میں اس لیے سمجھاتا ہوں کہ ہمارے پاس مسجد میں ہر کوئی آتا ہے، پڑھے لکھے بھی آتے ہیں، بیچارے کم لوگ بھی آتے ہیں، ہر ایک کو میری بات سمجھ میں آئے۔ تقریر کر کر آپ کی واہوائی لینا نہیں ہے، کچھ میسج دینا۔ آپ غور کریں، اگر ایک سیب کی بنڈی روڈ کے اس کنارے کھڑی ہوئی ہے اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ سیب لے، تو آپ کا دل چاہنے پر پیر بھی حرکت کرتا ہے، ہاتھ بھی حرکت کرتے ہیں، آنکھ بھی ادھر جاتی ہے، پورے ڈیوٹی حرکت، دل چاہا تو پیر بھی ڈیوٹی پہ لگ گیا، ہاتھ بھی ڈیوٹی پہ لگ گیا، روڈ پہ گاڑی ادھر رکھ کر روڈ پار کر کے پیروں سے ادھر گئے، ہاتھ سے لیا، اس کو دیکھا، آنکھوں سے دیکھ رہے۔
اب زبان بھی حرکت میں آ گئی کیونکہ دل چاہ رہا ہے کہ کھانا، تو اب زبان بھی حرکت میں آ گئی، اب ایک بہت پوچھ رہے ہیں۔ اب جب دل چاہتا ہے تو ہاتھ بھی کام کرنے لگ گیا، پیر بھی کام کرنے لگ گیا، آنکھیں بھی، کان بھی، زبان بھی، سب ڈیوٹی پہ لگ گئے۔ لیکن وہی دل چاہ آپ کا نہ چاہے سیب کھانا تو بازو بھی بنڈی ہو، دیکھتے بھی نہیں آپ، دیکھتے بھی نہیں ہے کیونکہ دل نہیں چاہ رہا ہے کہ کھانا ہے۔ تو یہ مثال جو ہے دل سارے جسم کا بادشاہ، یہ سنورتا تو ساری کائنات سنور جاتی ہے، یہ بھی کرتا ہے صاحب۔ کیوں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بار بار، آپ کہیں گے مولانا یہ مثال تو اچھی تھی، لیکن یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ دل سنورتا ہے تو ہم سنور جاتے ہیں، دل بگڑتا ہے تو ہم بگڑ جاتے ہیں۔ کہا بابا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ساری کائنات کے آقا اور مولا، طبیبوں کے طبیب مصطفیٰ جان رحمت کا یہ فرمان ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ صحیح تو تم صحیح، وہ غلط تو تم غلط۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ دل ہے۔ بولے محبت سے سوال، وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ تو یہ دل جو ہے نا، اس کے اندر چمک آنا چاہیے اللہ کے نور کی، اس دل میں پہچان آنا چاہیے اللہ کی معرفت کی۔ اور اللہ قرآن میں خود کہتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، قرآن میں خود اللہ کہتا ہے۔ لہذا پہلے آپ دل کو سنوارے تو صحیح۔ اب آپ دیکھیں اور ایک آسان کر کے بتاتا ہوں، ایک بندہ ہے رمضان جیسے مبارک مہینے بھی گناہ نہیں چھوڑتا، کچھ بندوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ہٹے کٹے میں تو روزہ چھوڑ دیتے، بیٹا سیدھا ٹیکا لے کر بیٹھو، سیدھا بیٹھو، درد ہے تو بیٹھو، چلیے میری طرف دیکھ، میری طرف پیٹ میں کمر میں درد ہے تو بیٹھنے دیجیے، ورنہ بلا وجہ مت بیٹھے۔ درود پاک پڑھے مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو ایک بندے کو آپ نے دیکھا ہوگا رمضان جیسے مبارک مہینے بھی روزہ نہیں رکھتا، ہٹا کٹا سر میں معاملے سے درد ہے، اور ایک بندہ ایسا ہے ہٹا کٹا رہ کر بھی گناہ کرتے رہتا ہے۔ کئی نوجوان بچوں کو ہم بار بار سمجھاتے ہیں تو کہ راتوں میں مت بیٹھو، جبکہ حدیث پاک کی روشنی میں عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی کام نہ ہے، نہ دنیا کا کام نہ کرے، کوئی ایسا کام نہیں ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جانا یہ سنت ہے۔ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یہ ہے نا کہ ہاں اگر آپ کو دنیا میں کچھ کام ہے وہ الگ بات ہے، جس سے آپ کو دنیا کا فائدہ ہو، کیونکہ اسلام دنیا کا دنیا جو قانون کے دائرے، اللہ کے بنائے قانون کے اندر دائرے، دنیا کا مطلب میں بتاؤں گا، دائرے کے اندر جو کمائی جاتی ہے وہ جائز ہے۔ لہذا کوئی کام نہیں نہ دنیا کا نہ آخرت کا، تو پھر ایسا سونا جائز ہے، ایسا جاگنا جائز نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے ہمارے بچوں کا حال کیا ہو گیا ہے، پورا معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے۔ اب تو ہم بڑے تو سمجھاتے تھے، بڑے اتنا ہمارے دلوں کو اثر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ دل سرکار نے فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا، اسی طرح گناہوں کی وجہ سے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور جس کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے پھر وہ بندے کو کوئی اچھی بات اثر ہی نہیں کرتی، اس بندے کو اچھی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ تو حال ہی ہو گیا ہے کہ ماں باپ سمجھا کے تھک گئے، بڑے بھائی سمجھا کے تھک گئے، اب حال ہی ہو گیا ہے کہ پولیس کو خود چبوترا مشین نکال کر راتوں میں بھاگنا پڑ رہا، پولیس کو تو ادھر بھاگ مارا توڑی، کیونکہ بچے نا بلا وجہ ہوٹلوں میں بیٹھ رہے ہیں، چبوتروں پر بیٹھ رہے ہیں، 2-3 بج رہے ہیں، نہ فجر کے لیے ایسا معاملہ نہیں ہے، نہ مسجد میں اب دیکھیں مسجد میں الحمدللہ آپ بیٹھے، اللہ کا شکر ہے، لیکن زیادہ تر اب بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے جو ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، جانا چبوتروں میں بلا وجہ بیٹھے رہیں گے، اب جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوں گے تب بھاگ لیتے ہوئے آئیں گے۔ یہ حال ہمارا ہو گیا ہے کیونکہ ہم عبادت من چاہی کر رہے ہیں، من چاہی عبادت شیطان بھی کرا 600 کروڑ برس، کتنے برس؟ من چاہی عبادت، میرا من پڑا تو نماز پڑھتا ہوں، میرا من بولا تو نیکی کرتا ہوں، من چاہی عبادت اس کو کہتے ہیں۔ من چاہی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا، رب چاہی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ جو رب کا حکم ہے ویسی عبادت کرو، من چاہی عبادت نہیں۔ تو یہ آج کل بچوں کو اثر کیوں نہ ہو رہا ہے؟ رات میں مت جاؤ تو پورا جا رہے ہیں، فونوں مت کرو تو فونوں میں لگ رہے ہیں، تھیٹر مت جاؤ تو جا رہے ہیں، جوا مت کرو تو کھیل رہے ہیں، وہ نشہ مت کرو تو کر رہے ہیں، وہ تو مسجد میں آنے کے لیے تیار ہے، نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے، داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں، نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں، ماں باپ کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دل کو زنگ لگا ہوا ہے، اثر کوئی نہیں کرتا بات۔ تو اگر دل صاف ہو جائے تو پھر کائنات بھی صاف ہو جاتی ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ دل صحیح تو تم صحیح۔ اب دیکھیں اس کی ایک اور مثال دیتا ہے، یوں سمجھے کہ دل ایک حوض کی طرح ہے۔ دوسری مثال میں دے رہا ہوں، دل کیا ہے؟ ایک حوض کی طرح ہے، اور اس کی ٹوٹیاں، جس طرح حوض کو ٹوٹیاں لگے تو ہم پانی لیتے ہیں اسے ٹوٹیوں سے، آپ
کان زبان ہاتھ پیر یہ دل کی ٹوٹیاں ہے. یہ دل کے کیا ہے؟ ٹوٹیاں ہے. اگر حوض میں پانی صاف ہو تو ٹوٹیوں سے بھی پانی صاف آتا ہے. اگر حوض میں ہی پانی گندا جمع ہو تو ٹوٹیوں سے بھی پانی ناپاک اور گندا آتا ہے. یہ مثال ہمارا ہوگا ہے. دل ہی سدھرا ہوا نہیں ہے تو نہ ہمیں نماز میں دل لگا ہوا ہے نہ نیکی میں دل لگا ہوا ہے. حالت تو یہ ہو گئی ہے مسلمان آج کے دور میں اللہ ماشاء اللہ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں, دل اتنا بگڑ چکا ہے کہ حالات تو یہ ہو گئے مسلمانوں کہ آج مسلمان ایک خوبصورت, ہاں ہوش میں بول رہا ہوں آپ بھی ہوش میں سنیں, ایک خوبصورت لڑکی کے لیے ایمان بیچنے کے لیے تیار ہوگا. ایک روپیہ پیسے کے لیے ایمان بیچنے, میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا لیکن ہو گیا ہے, پیسے کے لیے ایمان بیچا جا رہا ہے, روپیوں کے لیے ایمان بیچا جا رہا ہے, خوبصورت عورتوں کے لیے ایمان کا سودا ہو رہا ہے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے ایمان کیسی دولت ہے. لہذا وہ تو جس کو ایمان بیچنے میں لگ جائے وہ اتنا بے حیا ہو گیا, وہ اتنا غلیظ ہو گیا کہ ماں کو گالی دے رہا ہے, باپ کو گالی دے رہا ہے, نہ اس کو نماز سے مطلب ہے, نہ علماء سے مطلب ہے, نہ مسجدوں سے مطلب ہے. پھر وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان نظر آ رہا ہے, ظاہر میں تو وہ آپ کو چمکتا نظر آتا ہے, باطن اس کا اتنا گندا ہو گیا ہے کہ دل پر مہر لگا. جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم جس کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ نہ کرے ہمارے دلوں پر مہر لگ جائے. یہ اللہ اکبر بولنے کا موقع ہے, سبحان اللہ نہیں, اب اللہ اکبر بولے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں, ہمارے دلوں کو مہر لگانے سے محفوظ ہے. جس کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے پھر وہاں اچھائی کتنی بھی اثر کرے پھر اس پر اثر ہی نہیں ہوتا ہے. تو باطن کا صاف ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے, دل کا صاف ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے. اب دیکھیں باطن کیسے صاف و سمال ہو گیا, یہاں تک تو آپ سمجھ گئے گناہوں کی وجہ سے دل ناپاک ہوتا ہے, گناہوں کی وجہ سے دل ناپاک ہوتا ہے اور غلط کاموں کی وجہ سے دل ناپاک ہوتا ہے. اب یہ سوال یہ ہوتا ہے مولانا چلو ٹھیک ہے کہ جب ناپاک جو ہے باطن ناپاک ہوتا ہے تو سارا چیز ناپاک ہوتی ہے, یہ تو سمجھ میں آ گیا, نفس روح سب پر گندگی ہوتی ہے. اگر باطن سنور جائے بولنا سبحان اللہ, پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت سمجھ گیا, جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. تو عبادت کب ہوتی ہے؟ جب اس کی پہچان ہوتی ہے نا. پہچان کب ہوتی ہے؟ جب دل صاف ہوتا ہے. اللہ کی پہچان میں ہمیں حاصل نہیں ہے. آج کل آپ کہیں گے یہ کیوں بات ہے, اللہ کو پہچان جاتا ہے. ہاں بھائی معرفت الہی ہونا ضروری ہے. اب آپ کہیں گے میں آپ سے سوال کرتا ہوں چلیے ہمارا سب کا مالک کون ہے؟ آپ کہیں گے اللہ ہے. لیکن الحمدللہ بات یہ سچ غلط نہیں ہے, کوئی دور کوئی شک کچھ نہیں ہے الحمدللہ. یہ تو ایمان کی بنیاد ہے کہ اللہ کو ایک ماننا, توحید پر یقین رکھنا یہ تو ایمان کی بنیاد کا حصہ ہے. لیکن میں آپ سے دوسرا سوال کروں, چلو ٹھیک ہے اتنا تو ہم کو معلوم ہے اللہ بڑا ہے, اللہ کی عبادت کرنا ہے, اللہ ہی ایک ہے, کوئی اس سے دوسرا بنے, لم یلد ولم یولد, نہ اس کے ماں باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے, اتنا تو آپ کو معلوم ہے. لیکن میں آپ کو دوسرا سوال کروں, اللہ کی ذات کے بارے میں آپ بتائیں, اللہ کے صفات کے بارے میں آپ بتائیں تو آپ سر کھجانے لگ جائیں. ہم مسلمان ہیں, ہمیں اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں معلوم, ذات کس کو کہتے ہیں, صفات کس کو کہتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ توحید کے بارے میں, اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں چند اللہ ماشاءاللہ مسلمانوں کو معلوم ہوگا. لیکن اتنا معلوم, جبکہ یہ معلوم رکھنا انتہائی ضروری ہے. صرف اللہ ایک ہے ماننا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں علم حاصل کر اس طریقے سے اللہ کو ماننا ضروری ہوتا ہے. لیکن ہمیں اللہ, اس لیے بزرگان دین کیا کرتے تھے, توحید کے بارے میں اپنے خانقاہ میں مریدوں کو توحید سمجھاتے بھی تھے اور توحید پلاتے بھی تھے. بولنا سبحان اللہ. آج وہابی کہتا ہم بہت توحید والے ہیں. ابے تو توحید کیا سمجھاتا ہے؟ توحید تو ہمارے مزاروں میں آرام کرنے والے بزرگان دین نے ہمیں سمجھایا ہے کہ کس طرح اللہ پر یقین رکھنا ہے, اس کی ذات کیا ہے, اس کی صفات کیا ہے. لہذا یہ باتیں دیکھ لیا, باطن اگر سنور جائے تو اللہ کی معرفت شروع ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے روم کیا ہوا, یہ آخری مثال دے کر میں باطن صاف کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. اب دیکھیں مولانا رومی لوگوں میں اور چینی لوگوں میں کچھ مسئلہ ہوا. چین کے لوگوں نے کہا ہم دیوار پر ایک سے ایک ڈیزائن بنا سکتے ہیں. رومیوں نے کہا کہ ہم بھی دیوار پر ایک سے کمال کی کاریگری دکھا سکتے ہیں. دیوار پر بات بادشاہ تک پہنچی. بادشاہ نے کیا کیا, ایک پردہ بیچ میں ڈالا, ایک دیوار چین کے لوگوں کو دیا. ہاں یہ چائنا جو ہے نا پرانا ملک ہے, اب
حضور کے دور مبارک میں بھی چین تھا. سرکار کے حدیث میں ملتا ہے کہ مکہ میں حضور اعلان نبوت کرنے کے بعد مکہ میں بہت سے چیز چائنا سے جاتے تھے، پیپر وغیرہ، اور چین کا ذکر حدیث میں آپ میں بھی موجود ہے. یہ بہت پرانا ملک ہے. آپ کہیں گے یہ آپ کون سا واقعہ سنا رہے ہیں؟ بھائی غور سے سنیں. آپ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مثنوی شریف میں لکھے کہ ملک چائنا اور رومیوں میں بات ہے. روم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کاریگر زبردست ہے، چائنا کے لوگ کہتے ہیں ہمارے کاریگر زبردست ہے. بادشاہ تک بات پہنچی کہ ٹھیک ہے تم اپنی کاریگری دیوار پر دکھاؤ. چائنا کے لوگ روم میں آ رہے تم اپنی کاریگری دیوار پر دکھاؤ. بیچ میں پردہ ڈال دیا. اب چائنا کے لوگوں نے دیوار پر اتنے خوبصورت ایک سے ایک جھاڑ، پرندے، پیڑ ایسا بتایا کہ دور سے آدمی اگر دیکھے تو وہ دیوار نہیں بلکہ ایک جنگل دکھے. یہ اتنا کاریگری کر دکھائی کہ دور سے اگر بندہ دیکھے تو دیوار نظر نہیں آئے، ایک جنگل نظر آئے. اس جنگل میں پہاڑ، پیڑ، پرندے، اس طرح ایک سے ڈیزائن دیوار پر اتارا. اور رومی والوں نے بس دیوار پر کچھ اتارا تو نہیں، اس کو گھستے رہے گھستے رہے گھستے رہے، اتنا گھسا اتنا گھسا اتنا گھسا کہ وہ دیوار آئینے کی طرح چمکنے لگی. وہ دیوار آئینے کی طرح چمکنے لگی. یوں سمجھے کہ خود کا چہرہ بھی خوبصورت نظر آیا. اب بات کام مکمل ہو گیا. بادشاہ نے کہا کہ چلو پہلے چائنا والے کیا کریں دیکھتا ہوں. دیکھا بادشاہ گیا کہ چائنا والے نے ایک سے خوبصورت جو ہے دیوار پر ڈیزائن اتاری. بادشاہ نے تعریف کی، کہا پردہ ہٹاؤ. اب دیکھیں تو رومی والوں نے کیا کیا، جیسا ہی پردہ ہٹایا رومی والوں نے ڈیزائن تو کچھ نہیں اتارا، دیوار کو اتنا صاف کر دیا تھا جو سامنے دیوار تھی اور اس پر جو ڈیزائن تھا اس کا عکس جو ہے دیوار پر نظر آنے لگا. بولنا سبحان اللہ. آپ سمجھے جس طرح آئینے کے سامنے کھڑے تو آئینہ ہمارا عکس دکھاتا ہے. آئینہ اتنا صاف ہوتا ہے کہ ہمارا عکس دکھاتا ہے تو ہمارا آپ آئینے میں نظر آتا ہے. تو رومی والوں نے دیوار کو اتنا آئینہ بنا دیا کہ پورا عکس جو ہے دیوار پر نظر آنے لگا. تو بادشاہ نے کہا یہ رومی والوں کا کاریگری تم سے اچھی ہے کہ انہوں نے تو محنت سے اتنی کی کہ ایسا صاف کیا دیوار کو کہ تم جتنا اٹھاتے تھے پورا عکس اس میں نظر آنے لگا. بس یہ مثال مولانا روم دے کر فرماتے ہیں جو بندہ اپنے دل کو ایسا صاف کر لیتا ہے، بولنا سبحان اللہ، اور وہ صاف ہو جاتا ہے. اور جیسا دل صاف و ستھرا ہو جاتا ہے. اب حدیث پڑھ کر مولانا روم فرماتے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ نہ میں زمین میں بستا ہوں نہ آسمانوں میں بستا ہوں، بس جس کا دل صاف ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس میں بس جاتا ہوں. بولنا محبت سے سبحان اللہ. دلوں کو جس کا دل صاف، اللہ بسنے سے پاک ہے معاذ اللہ. یہ بھی ذکر کیا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ بستا ہے، بس یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انوار و تجلیات انہی کے دل پر ڈالتا ہے جن کا دل آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے. یا اولیاء کا دل آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے. آپ غور کریں کہ جب ایک آئینہ سورج کے سامنے رکھ دے، ایک آئینہ سورج کے سامنے رکھ دے تو پھر وہ سورج کا عکس آئینے پہ پڑتا ہے. جس طرح کوئی بندہ سورج کو نہیں دیکھ سکتا آئینے کو بھی نہیں دیکھ سکتا. آئینے پہ عکس پر لگا ہے، آنکھ بند ہو جاتی ہے، آنکھیں بند کرنے لگ جاتے ہیں. تو لہذا اسی طرح اگر جس کا دل آئینے کی طرح صاف ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا نور اس کے دل پر برسنے لگ جاتا ہے، اس کے دل پر برسنے لگ جاتا ہے. اب جس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو، جس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو، اب پتھر کو سورج کے سامنے رکھو تو کوئی فرق، صرف ہیٹ ہوتا ہے لیکن فرق نہیں پڑتا کہ پتھر. اور قرآن کہتا ہے جن کے دل چوپاؤں سے زیادہ، پتھر سے زیادہ جن کے دل سخت ہو جائے ان کو معرفت الہی کیا معلوم ہوگا، رب کی معرفت کیسے معلوم ہوگی. ہاں اللہ کا نور، اللہ کی معرفت اسی دل پر ظاہر ہوتے ہیں جس دل کا دل آئینے کی طرح صاف و ستھرا ہو جایا کرتا ہے. بولا محبت سے سبحان اللہ. اچھا یہاں ایک اور بات کلیئر ہو گئی، وہ کیا کہ ہم کہتے ہیں، ہمارے لوگ کہتے ہیں یار یہ پیر پرستی کرتا ہے، یہ پیر سے بڑی محبت کرتا ہے. جب تک وہ جب کہتا ہے کہ یہ میرے پیر کا کرم ہے، اور بالکل گناہ نہیں بولنا، بالکل گناہ نہیں ہے بولنا. میں بھی بتاؤں تو سمجھاتا آپ کو، یہ میرے پیر کا کرم ہے. اور یہ سنی لوگ درگاہوں کی خبروں کی جو ہے نا پجاری ہے، جہاں خبر دکھی چلے جاتے ہیں. اور میں اس کا جواب دیتا ہوں، تم کو کبھی تمہارا دل صاف نہیں ہے وہاں بھی ہو، تمہیں کیا پتا یہ ہے کیا راز یہ ہے
جس طرح شمع آگ جلتی ہے رات میں تو پروانہ اس کے اوپر آ جاتا ہے، دیکھا نا پروانہ چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے اس شمع کے گرد جھومتا ہے۔ اچھا کبھی غور کیا آپ نے، دن میں آگ لگاؤ تو پروانہ نہیں گھومتا آگ کے قریب، رات میں آگ لگاؤ تو پروانہ آ کر اس آگ کے گرد گھومنے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ دن میں لگاؤ تو نہیں گھومتا۔ تو پروانہ اصل میں اس آگ کا دیوانہ نہیں ہے، وہ آگ سے نکلنے والے نور کا دیوانہ ہوتا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اس نور کو دیکھ کر اس نور کے چکر لگاتا ہے، چاہے اس کو جل کر گر جائے اس آگ میں رانی، لیکن اس نور کا دیوانہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم جو ہے نا ان بزرگان دین کے نہیں، ان بزرگوں کے دلوں سے اللہ کا جو نور نکل رہا ہے، کیونکہ ان کے دل اللہ کی عبادت میں ایسے صاف و ستھرے ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے تجلیات کے جلوے ان کے دلوں پر ڈالتا ہے۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ اور وہ دل پہ وہ ان کے دل نور سے چمکنے لگتے ہیں، پھر چہرہ بھی نور سے چمکنے لگتا ہے۔ پھر اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ بولو یار سبحان اللہ۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے اللہ۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں کو دیکھتے دل چاہتا ہے یار ان کے ساتھ رہنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، نیکی کرنا چاہیے۔ یہ حدیث پاک ہے، کیونکہ آئینہ جو ہے نا دل، یہ چہرہ جو ہے دل کا آئینہ ہے۔ چہرہ کیا ہے؟ چہرہ کیا ہے بھائی؟ دل میں غم ہو، آپ نے ایک چہرے آدمی کو دیکھا، یار کیا بات ہے چہرہ اداس کیوں ہے؟ بھائی چہرہ اداس ہے تو اصل چہرہ اداس نہیں ہوتا، دل اداس ہوتا ہے، چہرے پہ نظر آتا ہے۔ اگر چہرے پہ خوشی تو ہم کہتے ہیں نا یار کیا بات ہے خوشی نظر آ رہی چہرے پر، تو چہرہ خوش نہیں ہوتا، دل خوش ہوتا ہے۔ دل خوش ہو تو چہرے پہ تازگی، کیونکہ چہرہ جو ہے نا یہ دل کا آئینہ ہے، جو دل میں وہ چہرے پہ نظر آتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ مسلمانوں، جن کا دل اللہ کے ذکر کرتے رہتے، اللہ کی عبادت کرتے کرتے آئینے کی طرح پاک ہو گیا ہے، اب ان کے دل پر اللہ اپنے نور کی تجلی فرما رہا ہے، اس لیے ان کے چہرے بھی چمک رہے ہیں اور دنیا سے جانے کے بعد ان کی خبریں بھی چمک رہے ہیں۔ ہاں اب خبروں کے دیوانہ نہیں ہوتے، وہ نور خبر پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر خبروں کے دیوانے ہو تو یہاں قریب میں ٹولی چوکی میں 7 گنبد ہے، کئی خبریں ہیں وہاں پر، بادشاہوں کی خبریں بڑے بڑے، ابراہیم قطب شاہ وہیں، قلی قطب شاہ وہیں، عبداللہ قطب شاہ وہیں، بڑے بڑے۔ لیکن اگر کوئی جاتا بھی تو گھومنے کے لیے جاتا ہے، سحر و تفریح کے لیے جاتا ہے، ایسا نہیں جاتا جیسا یوسف شریف بابا کے آستان پر آ رہا ہے، ایسا نہیں جاتا جیسا حسن بن شہید کے آستانے پر آ رہا ہے، ایسا نہیں جاتا جیسا بابا شرف الدین کے آستانے پہ جا رہا ہے۔ ارے خبریں تو بادشاہوں کے بھی ہے، خبریں تو عام مسلمانوں کے بھی ہے۔ اگر ہم خالی خبروں کے دیوانے ہوتے تو بادشاہوں کے خبروں پر بھی جاتے، اگر ہم خالی خبروں کے دیوانے ہوتے تو ہم عام مسلمانوں کے خبروں پر بھی جاتے، لیکن نہیں، اگر ہم عام مسلمانوں کے خبروں پر بھی جائیں، ماں یا باپ کی بھی خبر پر جائے، یا تو جمعہ میں جائیں گے یا تو عید میں جائیں گے یا شب بارات میں جائیں گے، لیکن جب مصیبت آتی ہے یا پریشانی آتی ہے، جب دل میں بے چینی ہوتی ہے تو ہمیں کوئی اور خبر نہیں، اللہ کے محبوبوں کی خبریں یاد آ جاتی ہے، ہم ان کے آستانوں پر حاضری دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ نور نظر آ رہا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ وہ نور نظر آ رہا ہے۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ایک پتھر کو دیکھتے ہیں، بولے نہیں پتھر مٹی کیا ہے، میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام ایک پتھر کو دیکھ رہے ہیں، چمک رہا ہے پتھر، یہ لوگ یہی بولے پتھر ہے مٹی ہے، میں نے وہ چمک نہیں دیکھا، وہ چمک دیکھ کر الو کو دن میں نظر نہیں آتا ہے نا، وہ دن ہوتے کہ اجالا بھندا ہو جاتا ہوں، اس کو نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی وہاں ہمیں کو تو درخواست پہ نور نظر نہیں آتا، چمک نظر نہیں آتی بزرگوں کے مزار پر، تو کہنا تو الو ہے، الوؤں کو دن میں بھی نظر نہیں آتا، اب تجھے نور میں نظر نہیں آ رہا تو ہم کیا کریں، ہے نا؟ تو الو کی بات چھوڑو، اب غور کریں، عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، پتھر چمک رہا، کیا چمک رہا؟ عیسیٰ علیہ السلام بولے یا اللہ یہ پتھر کیوں چمک رہا؟ عیسیٰ علیہ السلام غور کرنے لگے، وہی آئی، کیا عیسیٰ جاننا چاہتے ہو راز کیا ہے؟ بولے ہاں یا اللہ جاننا چاہتا ہوں یہ پتھر چمک کیوں رہا؟ کہا عیسیٰ اپنے ہاتھ سے پتھر مار، اپنے ہاتھ میں جو عصا ہے نا لکڑی، ہاں اس پتھر پر مارو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر اللہ کے حکم سے لکڑی ماری، پتھر پڑا، پتھر پھٹا، اس میں سے ایک نورانی انسان باہر آیا۔ مکاشف القلوب میں امام محمد غزالی نے یہ واقعہ لکھا ہے،
اب وہ جیسے ہی اس پتھر سے انسان باہر آیا، خوبصورت سا بزرگ باہر آئے، تو معلوم کیا وہ چمک پتھر کی نہیں تھی. سمجھ رہے؟ یہ مزارات میں جو رونق دیکھ رہے نا، وہ پتھر کی نہیں ہے، اس میں آرام فرمانے والے بزرگان دین کی ہوا کرتی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جہاں بیٹھنے سے سکون ملتا ہے. معلوم ہوا وہ چمک جو ہے وہ پتھر کی نہیں تھی، وہ چمک جو ہے وہ اللہ کے ولی کی تھی. وہ پتھر سے بزرگ باہر نکلے اور فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تم کب سے اللہ کی باتیں اس پتھر کے اندر ہو؟ کہا 300 سال سے. کتنے سال سے؟ کتنے سال سے؟ اس لیے دیکھو مزارات پر 100 سال گزر جائے، 200 یا 300 سال گزرائے، ان کے جسموں کو اللہ قبر کے اندر سلامت رکھتا ہے. یہ اللہ سا بھائی اللہ رکھ رہا ہے، تیروں کو کی تکلیف ہے. اب دیکھیں حالان میں جمعہ میں بھی سنا، ہبلی میں 280 سال پرانا بزرگ جب مزار کھودا گیا کسی وجہ سے اور جسم مبارک سلامتی سے نکالا گیا، اس میں وائٹ کفن پر اوپر گرین کپڑا لپٹا گیا. پہلے کفن وائٹ ہے پورا، اس کے اوپر گرین کپڑا لپٹا گیا. اب میڈیا والے جو وہابی قسم کے آج کل ہو گئے نا، یوٹیوب پہ بھی آ گئے، دیکھو یہ لوگ جو ہے نا ہرا کپڑا بتا کر کیا کیا بول رہے ہیں. میں نے کہا بھائی ہرے کپڑے کے اندر وائٹ کفن نظر نہیں آتا تجھے؟ خیر تو الو ہے، تجھے کیا نظر آتا ہے؟ الوؤں کو دل میں کیا نظر آتا ہے؟ ان الوؤں کے باتوں میں مت آئے آپ، ورنہ آپ دیکھیں اس میڈیا میں خاص صاف طور پر اس گرین کپڑے کے اندر حضرت کا وائٹ کفن بھی نظر آ رہا ہے. وہ عاشق کی نظر سے دیکھو بات ہے. بولتے نا بیٹا کتنا بھی کیسا بھی ہو لیکن ماں اور باپ کو پیارا نظر آتا ہے نا، نظر آتا ہے. نظریے کی بات ہے، دیکھنے کی بات ہے. ماں باپ بول ارے اس نے کالا ہے، لولا ہے، کنڈا ہے، بلا بلا، ماں کہتی کچھ بھی ہو میرا لال ہے نا. ماں کی نظر سے دیکھو تو بیٹا سب کو پیارا نظر آتا ہے نا. اسی طرح آپ نظریے سے دیکھو تو اللہ کے ولیوں میں اور عام بندوں میں فرق نظر آتا ہے. تیرا نظریہ تو یہ ہے کہ تم نبی کی عزت نہیں کرتا تو اولیاء کی عزت کیا کریں گے وہابیوں. الغرض اس نوجوان نے کہا حضور 300 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام سے اجازت مانگ کر پھر وہ اسی پتھر کے اندر چلے گئے، اسی قبر کے اندر واپس چلے گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ یہ بندہ تو بڑا نیک ہے، اس سے بھی بڑا کوئی تیرے نزدیک ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ ایک دور آئے گا میں اپنے حبیب کو بھیجوں گا. مولانا سبحان اللہ، میں اپنے حبیب کو بھیجوں گا اس دنیا میں، اور میرے حبیب کو اللہ تعالیٰ فرمایا پھر ان کی امت آئے گی، پھر ان کی امت رہے گی. اس امت کو میں ایک رات عطا کروں گا، اس رات کا نام شب بارات ہوگا. اور جو بندہ شب بارات میں 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کے اس امتی کو اس سے زیادہ اس کو ثواب عطا فرماؤں گا. خیر میں یہ بات بتانا تھا کہ بزرگان دین کو ہم کیوں محبت کرتے ہیں کہ درگاہوں سے وہ نور نظر آتا ہے. تو دل جس کا صاف ہو جائے، دل جس کا صاف ہو جائے. اچھا دل کو زنگ لگتا ہے گناہوں کی وجہ سے، صاف کیسے ہو؟ سوال دوسرا پارٹ، صرف 5-10 منٹ رہ گئے ہیں. اگر یہاں مکمل نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں بھی رکھوں گا، بس جلدی 1:45 تک آ جائے تو آنے والا جمعہ آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی. اب دیکھیں ہم سمجھ یہاں تک کہ دل کا سنورنا ضروری ہے. میں نے آپ کو بتا دیا دل سنور گیا روح اور نفس سنور جاتی. دل سنور گیا کیونکہ رب کی جو معرفت ہے دل پر اترتی ہے، پھر اس سے فیض روح بھی لیتی ہے. بولو نا سوال روح یوں سمجھا، ایک اور آسان کر کر بتاتا ہوں. روح جو ہے یہ دل کی باپ ہے، دل کی باپ ہے، اور روح کا بیٹا دل ہے. اور نفس کیا ہے؟ باطن کی باتیں کر رہا ہوں میں، اور اس کا سوال نہیں جا. روح باپ، دل بیٹا. نفس جو ہے دل کا نافرمان بچہ. اگر نفس کو ختم کرنا نہیں ہے، نفس کو سدھارنا ہوتا ہے. بولنا سبحان اللہ. نفس کو ختم کرنا نہیں ہوتا، نفس کو سدھارنا ہوتا ہے. مجھے بتائیے کہ اگر روح باپ ہے تو باپ کے پاس جو پراپرٹی ہے، جو پیسہ ہے، ملتا کس کو ہے؟ ملتا کس کو ہے؟ تو روح کی پراپرٹی اللہ کی معرفت ہے. بول رہے ہیں سبحان اللہ. آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا آج باتیں کچھ ہٹ کر ہی ہوگی، طریقت والی باتیں نہیں باتیں ہوگی. میں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے اے حبیب. لوگوں نے جب روح کے بارے میں حضور سے پوچھا، اللہ قرآن میں بولا ہے حبیب کہہ دے روح اللہ کے ایک حکم ہے، اللہ کے حکم سے ایک چیز ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم، سارے انسان آدم کی اولاد ہے نا، ہے نا؟ سارے انسان کس کی اولاد ہے؟ کس کی اولاد ہے؟
لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے آدم میں ہم نے اپنی روح ڈالی. بولو نا سبحان اللہ. آدم میں ہم نے اپنی روح ڈالی. اللہ تو معرفت کا سارا دار مدار روح میں ہوتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. تو یہ روح اللہ کا نور لیتی ہے. روح کا تعلق اللہ کے حکم سے ہے. روح کا تعلق اللہ کی مرضی سے ہے. اور روح کا تعلق اللہ کے قرب سے ہے. جو بھی معرفت ملتی ہے وہ اللہ کے. اچھا روح میں بڑی طاقت اللہ نے رکھی. بولو نا سبحان اللہ. روح میں بڑی طاقت اللہ کس نے رکھی؟ کس نے رکھی؟ روح کی طاقت میں آپ کو بتاؤں. روح کی طاقت کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. اب ایک اور مثال دیکھیے. میں ایک بار کہتا ہوں ہم روح والے ہیں اور یہ بزرگان روحانیت والے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر غوث اعظم دستگیر رمضان مبارک کے مہینے میں ایک ہی دن میں 70 مریدوں نے غوث اعظم سے کہا کہ آئیے دعوت میں افطار کرنے کے لیے. غوث اعظم نے سب سے کہا ہاں میں آؤں گا. ایک ہی دن میں 70 مریدوں کے گھر نظر آیا غوث اعظم. بولو نا سبحان اللہ. ایک دن میں 70 مریدوں کے گھر. میاں نوٹ رہے جا رہے جو بات کر رہے بڑی مہربانی بات کرنا ہے تو مسجد کے باہر جا کے بات کرے اور میری طرف نظر رکھے. میری طرف دیکھو میاں سراج کیا پرابلم ہے اگر بات جا کر بات کرو. اور کیونکہ ہمارے نماز 2:30 بجے ہوتی ہے. بہت سے لوگ نہیں جانتے. ہر جمعہ نیا آدمی آتا ہے پتہ نہیں مسجد میں بات کرنا حرام ہے حرام ہے حرام ہے. اور ایسا کام اگر کوئی کرتے نظر آئے کہ مجھے تو قطعی برداشت نہیں ہوگا کیونکہ مسجد میں ناجائز کام حرام نہ ہونا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں تھا نا. اب یہ گندگی بھولی جمیلی دل پر اس لیے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. روڈیوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ جائیں گے پہلوانوں کے ساتھ سود خوروں کے ساتھ ہوٹلوں میں 4 گھنٹے بیٹھیں گے بیچنے نظر نہیں آئیں گے. مسجد میں بیٹھو تو بیچن ادھر 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 ادھر. شرم کرو ہمیں آپ کو اپنے آپ کو. میں نے کہا نا نیا سال آنے والا ہے تو آپ نئے سال میں ماشاءاللہ ناچ گا کر یہ نہیں یہ سال بھر مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی میں نے کیا نیا سیکھا ہے دین کو لے کر. انشاءاللہ اس کو آپ لے کر سمجھیں گے آگے بات سمجھ میں آئے گی. اب غور کرے روح میں کیا طاقت ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. روحانیت کیا ہوتی ہے. غوث اعظم ایک ہی دن میں 70 مریدوں کے گھر گئے. بیٹا سیدھا بیٹھو ٹیکا لے کر مت بیٹھو. آپ کو سیدھا بیٹھو. اگر آپ میرے طرف پیچھے نہ رہے گا. اگر آپ کے کمر میں درد ہے تو بالکل ٹیکا لے کر بیٹھے ورنہ ٹیکا لے کر بیٹھنا اس سے نیند لگے گی وضو ٹوٹ جائے گا. یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھنا. یہاں میں ہر مسجد میں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاں بڑے بوڑھے بھی بیچارے بغیر ٹیکا لیے بیٹھے ہوئے یار کم سے کم نوجوانوں کو ان سے تو سبق لینا چاہیے. ماشاء اللہ اللہ ان کی عمر میں لمبی عمر عطا فرمائے نیکیوں کے ساتھ انشاءاللہ. اب غور کرے روح کے بارے میں. غوث اعظم 70 مریدوں کے گھر چلے گئے. ایک ہی دن میں رمضان شریف کا مہینہ ہے 70 مریدوں کے گھر افطار گئے. یہ تو کرامت آپ نے بار بار سنی. ذرا آگے کی بات سنیے آپ. جب لوگ آئے اور معلوم ہوا کہ غوث اعظم تو اپنے مدرسے سے باہر بھی نہیں نکلے تو لوگ حیران ہو گئے. غوث اعظم مدرسے میں بھی تھے اور ایک ہی دن میں 70 مریدوں کے گھر بھی تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سوال ہوا غوث اعظم سے. جا کر لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو مدرسے سے باہر بھی نہیں نکلے. آپ تو مدرسے سے باہر بھی نہیں نکلے لیکن 70 مریدوں کے گھر بھی نظر آئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب غوث اعظم فرماتے ہیں آگے کی سنو بات. غوث اعظم فرماتے سنو تمہارے جسم میں جو روح ہے نا روح. غوث اعظم فرماتے ہیں تمہاری روح تمہارے گندے کاموں کی وجہ سے اندر دب گئی ہے. گناہوں کی وجہ سے غلط کاموں کی وجہ سے اندر دب گئی ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے میری روح کو پاک ستھرا ایسے کر لیا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی روح کو سواری بنا لیا ہے. محبت سے سبحان اللہ. اب میں جہاں چاہتا ہوں سوار ہو جاتا ہوں. روح کو میں نے اپنی سواری بنا لیا ہے. رہتا یاؤں نظر سب جگہ آتا ہوں. بولے نا سبحان اللہ. یہ روح میں طاقت اللہ نے رکھی. کس نے رکھی؟ کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی ہے. مرید اسی بات کو سمجھ کر تو مرشد کے قریب آتا تھا کہ یہ روح کو صاف کرے باطن کو صاف کرے. اب روح گندی ہو گئی تو لہٰذا دل بھی مردہ ہو گیا. دل بھی مردہ ہو گیا ہماری مزاج جس کو ہم نفس کہتے ہیں وہ بھی نافرمان ہو گیا. نہ نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے نہ نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے نہ عبادت کرنے کو دل چاہتا ہے. لیکن اگر روح اور دل صاف ہو جائے تو میں نے کہا نا کہ روح کی پراپرٹی دل کو ملتا ہے اور دل کا پیسہ نفس کو ملتا ہے. بولا نا محبت سے. تو نفس کو سدھارنا ہوتا ہے ختم کرنا نہیں ہوتا. نفس کو سدھارنا ہوتا ہے. آپ کہیں گے دل
اور نفس سدھرتا کیسے ہے؟ میں نے کہا سدھرتا کیسے بعد میں بگڑتا کیسے پہلے یہ دیکھو، بگڑتا کیسے پہلے یہ دیکھو، وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا دل زندہ، لوگوں نے فرمایا حضور دل کو زنگ لگتا ہے؟ بولے ہاں۔ دل کو زنگ کیسے لگتا ہے؟ فرمایا گناہوں کی وجہ سے۔ تو صحابہ نے آپ دیکھے حضور پہلے اس کا علاج بتا رہے ہیں، اور اس زنگ کو دور کیسے کرنا، اس زنگ کو دور کیسے کرے تاکہ روح بھی صاف ہو، دل بھی صاف ہو جائے۔ زنگ کو دور کیسے کرے؟ زنگ سے مراد لوہے والا زنگ نہیں، ہماری مزاج، زنگ سے مراد ہماری عادتیں، زنگ سے مراد ہماری سوچ، ہماری فکر۔ اور ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، بندہ جو سوچتا ہے اس کی سوچ عادت بن کر باہر نکلتی ہے، اس لیے ہماری سوچ آخرت سے کٹ گئی ہے تو نماز میں عبادت میں دل نہیں لگا ہوا، نہ حرام کی پرواہ ہے نہ حلال کی پرواہ۔ یہ حال ہو گیا، سوچ عادت بن کر باہر نکلتی ہے۔ سوچ اگر سدھر گئی روح بھی سدھرتا ہے، دل بھی سدھرتا ہے۔ سوچ مطلب کیا ہے؟ اگر آپ نے رات میں سوچ لیا بھائی صبح مجھے 5 بجے ارجنٹ کام سے جانا ہے، آپ سوچ لیتے 4 بجے اٹھوں گا، پانی لاؤں گا، 4:30 کو گھر سے نکل جاؤں گا، 5 بجے وہاں رہوں گا۔ جو سوچ کر سکتا ہے وہ سب کرتے یا نہیں کرتے؟ کریں گے نا۔ رات میں سوچا، وہی سوچ عادت بن کر باہر نکلی، 4 بجے اٹھے، 4:30 تک تیار ہوئے، گھر سے نکل گئے۔ میں نے کہا سوچ اگر آخرت کی بن جائے، سبحان اللہ، بندے کو یہ سوچ ہو جائے آخرت کی، کیا مجھے کیونکہ مسلمان ہیں ہم کو آخرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ آخرت میں دائیں کے دانے کا حساب اللہ لینے والا ہے، یہ فکر پیدا ہو جائے۔ اس لیے غوث اعظم اپنی تقریروں میں لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں اپنے فکروں کو صحیح کرو، اپنی سوچ کو صحیح کرو، تمہاری فکر آخرت سے جڑ جائے، تمہاری سوچ آخرت سے جڑ جائے، پھر بندہ ہمیشہ نیکی کرتے نظر آتا ہے۔ اب غور سے میں ایک علاج بتا رہا ہوں، علاج اور بھی ہے لیکن وقت زیادہ نہیں دے رہا، میں آنے والے جمعہ میں اللہ اگر زندگی رکھا تو اس علاج کے بارے میں اور آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح دلوں لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، تو حضور لوہے کا زنگ تو آنکھ دور کر دیتی ہے، دلوں کا زنگ کیسے دور ہو؟ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا دلوں کا زنگ اگر دور کرنا ہے تو 2 کام کرو، ایک اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، بولو نا سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، دوسرا موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اب آگے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے بندہ اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جو ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، سرکار فرماتے اس کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ جو ذکر کرتا ہے سرکار فرماتے ہیں وہ زمین پر چل رہا ہے یا زمین کے اندر سو رہا ہے، لیکن ذکر کرتا تھا اللہ کا، چاہے زمین کے اوپر ہو یا زمین کے اندر ہو، سرکار فرماتے وہ زندہ ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ ارے اس لیے تو ہم ان زندوں کے مزاروں پر آتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ کو نہیں بھولا۔ خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ غور کرے، اس لیے مزارات پر 800 سال ہو گیا ہے کوئی غریب نواز کو نہیں بھول رہا ہے، 800 سال ہو گیا ہے کوئی غوث اعظم کو نہیں بھول رہا ہے، کیوں؟ ان کا چرچا اللہ خود کر رہا ہے۔ لہذا غور کرے، جو ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندے کی طرح، چاہے زمین پر ہو یا زمین میں ہو، اور جو ذکر نہیں کرتا اللہ کا، اب آپ سمجھ کے ذکر کرنے سے مراد کیا؟ یہ نہیں کہ آپ تسبیح لے کر اللہ اللہ کرتے بیٹھے، یہ بھی ذکر ہے، لیکن جو اللہ کا ذکر کرنے کا مراد کہ بندہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے روکے اللہ کے لیے، نیک کاموں کی طرف جائے اللہ کے لیے، تو جو کام ہر کام وہ اللہ کے لیے کرتا ہے یہ بھی ذکر ہے، اور یہی سب سے افضل ذکر ہے۔ ہر کام کس کو راضی کرنے کے لیے کرو؟ ہر کام کس کو راضی کرنے کے لیے کرو؟ اللہ کو راضی کرے۔ حلال کما رہے کس کے لیے؟ لوگوں کے نہیں، اللہ کے لیے، بولو رسول اللہ۔ حرام سے بچ رہے ہیں، دوست بول رہا یار اس کو ٹھک لیں گے، مار دیں گے تو کروڑوں روپے ہمارے پاس آ جائیں گے، کہے گا میں کیوں ماروں؟ کیوں؟ اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اس کی پراپرٹی اس کا پیسہ نہیں، اللہ کی رضا چاہیے، میں وہ کام کروں گا جس سے اللہ راضی ہوتا، وہ کام ہرگز نہیں کروں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ اب جو اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے، اللہ کی یاد میں زندگی گزارتا ہے، وہ خبر میں بھی زندہ ہے، زمین کے اوپر بھی زندہ ہے۔ جو اللہ کی یاد بھلا دیتا ہے نا، پھر یاد بھلا دیتا ہے،
جس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، مگر یار یہ تو اس کا ضمیر بھی مردہ ہو گیا، جو ذکر نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، نہ حرام کما رہا ہے، بالکل لوگوں کی یوں سمجھیے کہ رحم نام کی چیز دل میں نہیں رہی اس کے، بس یہ ناجائز کام، لوگوں کو تکلیف دینے والا کام کرتا ہے۔ حضور فرماتے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اگر وہ زمین پر چل بھی رہا ہے تو مردہ، وہ چل بھی رہا ہے تو، کار بھی چلا رہا ہے تو مردہ، گاڑی بھی چلا رہا ہے تو مردہ، کیونکہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ تو ذکر کرنے والا اگر زمین میں ہو یا زمین پہ ہو تو بھی زندہ، اور اللہ کی یاد نہیں کرنے والا چاہے کار بھی چلا رہا ہو تو مردہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا کبھی مردوں میں لین دین، مردوں میں لین دین نہیں ہوتی، لین دین تو زندوں میں ہوتی ہے نا۔ یہ مر گئے مردود فاتحہ درود، یہ وہابی والے نہ، ان کو مر گئے بولے فاتحہ، میں نے کہا مردوں میں لین دین کا، تم بھی زمین پر بھی مردہ ہو، تمہارے مردے تھے ہی مردہ، قبر میں جانے کے بعد مردہ، مردہ میں لین دین نہیں ہوتی، زندوں میں لین دین ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم اولیاء کے عرس بھی کرتے ہیں، نیاز بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہم تحفہ ان کے پاس بھیجتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے ہماری مشکلوں کو دور فرماتے ہیں، ہماری مصیبتوں کو دور فرماتے ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں۔ لہذا میں تو چاہ رہا تھا کہ مردہ اور دل کو صاف کرنے کے سب سے پہلا اور سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ سچے مرشد کی خدمت۔ انشاءاللہ یہ ٹاپک میرا آنے والا جمعہ باطن صاف کرنے کے لیے رہے گا۔ قرآن میں نے بتایا نفس کیا ہے، روح کیا ہے، دل کیا ہے، اور باطن سنور جائے تو کائنات سنور جاتی ہے، دل سنور جائے تو ظاہر بھی سنور جاتا ہے۔ دل میں اگر گندگی ہو تو پھر حوض کی ٹوٹی سے پانی ہی گندا آئے گا۔ بندہ غلط کام کرتا کیوں ہے؟ کہ دل اس کا سدھرا بگڑا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا دل میں جسم میں ایک ٹکڑا، وہ صحیح تو تم صحیح، وہ غلط تو تم غلط، فرما وہ دل ہے وہ صحیح تو تم صحیح۔ اب دل زنگ کیسے کھاتا ہے، گناہ کیسے ہوتا ہے، میں نے وہ ایک بات بتائی، اس کو صاف کرنے کے آلے کیا کیا ہے نا۔ باطن ظاہر پر اگر گندگی لگ جائے تو پانی سے آپ صاف کر لیتے ہیں، روح اور دل پر گندگی لگ جائے پھر اس کے بھی آلے اللہ نے بنائے، بولو نا سبحان اللہ، اس کی بھی مشنری ہے بھائی، میں مشنری مثال دے رہا ہوں، جس کے اللہ نے آلے بنائے ہیں۔ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ کوئی مولوی مفتی نہیں، اللہ نے خود بنایا، کیونکہ اللہ اپنی بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہ تو ساری کائنات کا بادشاہ اور مالک ہے۔ وہ اپنے بندے اگر بیمار پڑ جائے تو اس کی دوا بھی وہی لگتا ہے، دوا بھی وہی لگتا ہے، تو آپ پریشان نہ ہو۔ دل بیمار ہے تو اس کا علاج اللہ کا ذکر ہے، دل بیمار ہے تو اس کا علاج موت کی یاد ہے، یہ تو ہے ہی، لیکن پریکٹیکل طور پر بھی دل کا بیماری کا علاج انشاءاللہ میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بوڑھے بچے نوجوان یا بیٹھے مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کو سچا عاشق رسول بنا، ان کی نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ یا اللہ جو گناہ جان بوجھ کر کے اسے بھی معاف فرما، جو انجانے میں کیا اسے بھی معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر لے مولا، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر لے مولا، جو کچھ بیان اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری عبادت سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقۃ الفعل میں ہم تمام کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب